افسانہ عبد المتین M.A. رائٹر احمد ندیم قاسمی۔ جو انسان عین عنفوان بہار میں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دے وہ اول تو دیوانہ ہے، اور اگر بالفرض محال دیوانہ نہیں تو ولی اللہ ہے۔ اس کا ذوق دید بہار و خزاں کے امتیاز کا قائل نہیں، وہ اس حسینہ فطرت کا پجاری ہے جس کے الوحی دامن میں چاند ستاروں کے علاوہ اماوس کی راتیں بھی ہیں اور ابن آدم کے مقدر کی سیاہی بھی۔ لیکن عبد المتین نہ تو دیوانہ تھا نہ ولی، تاہم وہ حسینوں کے جھرمٹوں، پھولوں کے ہجوموں اور ساون کے جھالوں سے دور گھر ہی میں پڑے رہنے کا عادی تھا۔ وہ جب ضخیم کتابوں کے انبار میں سے کوئی جلد نکالتا تو اس کی تھکی تھکی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہو جاتی، اس کے ہونٹوں کی پپڑیاں اچٹ کر ایک دوسرے میں اٹکنے لگتی اور اس کی ننھی ننھی مونچھوں کے آس پاس پسینے کے قطرے کہکشاں سی سجا دیتے۔ دیہات، وہ پکار اٹھتا، بدبخت ہندوستان کے بد نصیب دیہات، جہاں تہذیبوں نے جنم لی اور تمدن پروان چڑھے، جہاں آدمی نے آدمیت کی عظمت پہچانی اور جہاں زندگی کو حرکت کا احساس ہوا، حسن و جمال کے ان سادہ و معصوم گہواروں کو صدیوں کی غلامی نے چارہ کاٹنے والی مشین سے بھی زیادہ ذلیل بنا دیا ہے۔ کوئی آ کر ہتھی تھامے اور چکر گھمائے تو مشین اپنا کام کرے گی، ورنہ پڑی رہے گی اندھیرے کونے میں، زنگ چڑھتا رہے گا، رنگ اڑتا رہے گا اور مکڑیاں اس کے دہانے پر جالے بنتی رہیں گی۔ وہ سوچتا، چارہ کاٹنے کی یہ مشینیں اگر چاہیں تو چکر گھمانے والے کی انگلیوں کو گاجر کی طرح کاٹ کر الگ پھینک دیں، مگر وہ تو ایک ہی ڈھرے پر چلی جا رہی ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ گیہوں اور جو کے نرم پودے کاٹنے کے علاوہ وہ اپنے آقاؤں کی باہوں کو بھی کوہنیوں سے کتر کر دور پٹک سکتی ہیں۔ تعلیم سے فارغ ہو کر عبد المتین نے ہندوستانی دیہات کے متعلق اتنا کچھ پڑھا کہ شہری ہوتے ہوئے بھی وہ دیہاتی ہونے کا دعویٰ کر سکتا تھا، اور اکثر اوقات تو اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسانوں کے ہمراہ زندگی کا ایک ناقابل فراموش حصہ گزار آیا ہے۔ اس نے کھیتوں میں ہل چلائے ہیں، فصلوں کی رکھوالی کی ہے، کھلیانوں پر غلے کو گرتے اور بھوسے کو اڑتے دیکھا ہے، شادی بیاہ پر لمبے تڑنگے تہخانوں کے ساتھ گھومن گھیر ناچ کا لطف اٹھایا ہے، اور چراگاہوں کے دور دراز گوشوں میں گنجان درختوں کی چھاؤں تلے لیٹ کر اور بھدی بنسریوں سے تیز سر نکال کر ہواؤں کو نغموں سے چھلکا دیا ہے۔ عبد المتین کے والدین اسے انڈین سول سروس یا کم از کم پروونشنل سول سروس کا ایک ہر دل عزیز افسر دیکھنا چاہتے تھے، اور عبد المتین کے M.A. ہو جانے کے بعد انہوں نے اس سلسلے میں کوششیں بھی شروع کر دی تھیں۔ مگر ایک روز عبد المتین نے سرکاری ملازمت سے بیزاری کا اظہار کر کے ان کی امیدوں کے زرفشاں افق پر دھواں چھٹکا دیا۔ اس کے والد شملہ جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ایک بہت بڑے انگریز افسر سے ان کا دیرینہ اور گہرا یارانہ تھا، اور اس نے عبد المتین کے فارغ التحصیل ہونے پر گورنر بہادر سے زبردست سفارش کا وعدہ کر رکھا تھا۔ وہ خاندانی خدمات کے سلسلے میں انگریز افسروں کی اسناد جمع کر رہے تھے کہ عبد المتین سر جھکائے ان کے قریب گیا اور بولا، ابا جان۔ انہوں نے پلٹ کر متین کی طرف دیکھا اور کچھ کہنے ہی والے تھے کہ متین کی امی کی آواز آئی، مل گئی، یہ پڑی ہے میرے بیاہ کے کپڑوں کے نیچے۔ وہاں کیسے جا نکلی؟ انہوں نے تعجب سے پوچھا۔ کیا چیز ابا جان؟ متین نے سوال کیا۔ میری خان بہادری کی سند، کیا ضرورت پڑ گئی اس کی؟ شملے جا رہا ہوں نا تمہارے لیے۔ مگر جب آپ خان بہادر ہیں تو خان بہادری کی سند کی کیا ضرورت؟ خان بہادر صاحب بے اختیار ہنس پڑے۔ تم ہمیشہ تصویر کا ایک ہی رخ دیکھتے ہو بیٹا۔ اب دیکھو تم M.A. ہو، مگر M.A. کی سند دیکھے بغیر تمہیں کوئی شخص M.A. تسلیم نہیں کرے گا۔ مجھے تسلیم کرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ متین اپنے موضوع کی طرف پلٹ رہا تھا۔ میں نے M.A. کیا ہے تو اپنے ذہن کی جلا کی خاطر۔ اب میں علم کی روشنی سے ان بھائیوں کی زندگیاں اجالوں گا جو عالم انسانیت کے ہر علم کا موضوع ہیں، لیکن جن کو جہل کے اندھیروں نے کرنوں سے جکڑ رکھا ہے۔ میں، ابا جان، سرکاری ملازمت کا خواہش مند نہیں ہوں، مجھے آپ آزاد چھوڑ دیجیے۔ میں نے اپنے مستقبل کا ایک ایسا پروگرام بنایا جس پر عمل کر کے میں ہندوستان کی دیہاتی آبادی کو اس کی اہمیت اور عظمت کا احساس دلاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ شہروں کے وہ ظالم اجارہ دار جن کے اجداد نے کسانوں کے خون پسینے سے اپنے باغ سینچے ہیں، قیامت تک ان باغوں کے پھولوں اور پھلوں سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ میں ان دہقانوں کے نظریے بدل دوں گا، میں ان کی زندگیاں بدل دوں گا، میں ان کی نسلوں کی مستقبل بدل دوں گا۔ اس طرح میں ایک، آپ کیا، سارے خاندان کا نام روشن کروں گا۔ آپ شملے کے سفر کو رہنے دیجیے اور میری پیٹھ ٹھونکیے کہ وہ کام کرنے نکلا ہوں جس کے بغیر نہ ہندوستان آزاد ہو سکتا ہے اور نہ عدل و انصاف کی روح اطمینان کا سانس لے سکتی ہے۔ کچھ اور کہنا ہو تو وہ بھی کہہ لو تاکہ تمہیں علمی بدہضمی نہ ہو جائے۔ خان بہادر صاحب نے تنزن کہا۔
ختم ہوئی تمہاری تقریر؟ متین خاموش رہا۔ کہہ چکے؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ جی کہہ چکا۔ متین نے اپنی امی کی طرف دیکھا جو خان بہادری کی سنہری صنعت لیے آتش دان کے قریب آ کر رکی تھی۔ تم نے بھی کچھ سنا؟ خان بہادر صاحب نے اپنی بیگم سے پوچھا، اور بھولی بی بی اچانک چھم چھم آنسو برسانے لگی۔ میرے نصیب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی اور صوفے میں تقریباً گر گئی۔ خان بہادر صاحب نے متین کی طرف غضبناک ہو کر دیکھا اور بولے، بیٹھ جاؤ۔ متین کل کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ اپنے بلند اور پاکیزہ خیالات کی داد لینے آیا تھا، لیکن خان بہادر صاحب کے خیال میں مقررہ اقدار کو یک قلم بدل دینا تو بڑے بڑے انقلابیوں کا کام تھا۔ ایم اے پاس چھوکروں کے جوشیلے خیالات تو بجلی کے کوندے تھے کہ پل میں چکا چوند اور آہن میں کھٹا ٹوپ اندھیرا۔ خان بہادر صاحب کو موجودہ دور کے نوجوانوں کی بے سود غوغا آرائیوں کا علم تھا، اس لیے جب انہوں نے اپنے ہونہار فرزند کو بھی اس سیلاب میں بہتا دیکھا تو تڑپ کر رہ گئے۔ عزیز من، اب جہاں دیدہ خان بہادر صاحب کی تقریر شروع ہوئی۔ جانتے ہو خان بہادر کیسے بنا؟ شاید تم نہیں جانتے، کیونکہ کالج کے دنوں میں نوجوانوں کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اس کے والدین کتنے کٹھن امتحانوں سے گزر کر اس کی رنگ رلیوں کا سامان مہیا کر رہے ہیں۔ میں نے اوائل عمر میں زمین کا ایک ٹکڑا اونے پونے بیچ کر کچھ روپیہ جمع کیا۔ جب سرکاری افسر گاؤں میں آئے تو ان کے اعزاز میں بڑی بڑی پارٹیاں دیں۔ میں نے ایک مرتبہ ایک بہت بڑے افسر کی آمد پر گاؤں سے 1 میل پرے ایک سنہری دروازہ کھڑا کیا، ایک دفعہ گلیوں میں بناسپتی گھی کے چراغ چلائے، ایک بار اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر پولیس والوں کا ساتھ دیا اور ڈاکوؤں کا ایک گروہ پکڑا۔ غرض میں نے بہت پاپڑ بیلے، کتنی ذلیل خوشامدیں کی۔ جب کہیں جا کر خان صاحبی ملی، علاقے میں میرا چرچا ہونے لگا۔ ایک کنواں کھدوا کر اس میں 2 بڑے بڑے افسروں کے ناموں کے پتھر جڑوا دیے، مدرسے کی عمارت کے ساتھ ایک کمرہ ڈپٹی کمشنر کے نام سے بنوا دیا، تالاب کو گہرا کھدوا کر فرش کو سیمنٹ سے مضبوط کرایا، تب کہیں جا کر مجھے آنرری مجسٹریٹی ملی اور ساتھ ہی خان بہادری کی یہ صنعت ملی جسے تم اتنی حقارت سے دیکھ رہے ہو۔ جب میں کچھ زیادہ امیر ہو گیا تو یہاں سے شہر میں گیا، کیونکہ دولت کا اصل ٹھکانہ شہر ہے۔ دولت یہیں بڑھتی ہے اور یہیں اس میں حرکت اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ یہاں میں نے صدر بازار میں دکانیں خریدیں، چند مکان تعمیر کرائے، ایک ٹھیکہ لے لیا، تمہیں امیر لڑکوں کے اسکول میں داخل کرایا، مزید ٹھیکے لیے اور تم کالج میں آ گئے، اور ٹھیکے لیے اور تمہارے ایم اے پاس کرنے تک تمہارے لیے اچھا خاصا سرمایہ جمع کر لیا۔ میرے عزیز، تم بھی کہو گے کہ میں کیا طویل قصہ لے بیٹھا ہوں، لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں قسمت کے ستارے اپنی اصل راہوں کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکنے پر تل جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس گروہ میں شامل ہو جاؤ جو تقریریں کرتا ہے، نعروں اور تالیوں کی شراب پی کر متوالا ہو جاتا ہے، لیکن چیتھڑے پہنتا اور ٹکڑے نگلتا ہے، جس کو دعویٰ ہوتا ہے آزادی کا، لیکن جو مطمئن غلاموں سے بھی بدتر زندگی بسر کرتا ہے، جس کی زندگی اس کے سارے گھرانے کی تباہی کا موجب بنتی ہے، اور جس کا انجام صرف اس حد تک قابل ذکر ہوتا ہے کہ کسی روزانہ اخبار کا کوئی بوڑھا کاتب اخبار کے ایک کونے میں اس کی موت کی خبر چھاپ کر نہایت بے دلی سے ایک کوڑی کی روشنائی سے موٹا سیاہ حاشیہ بنا دیتا ہے۔ لوگ پڑھتے ہیں اور انا للہ کہہ کر کسی اور سر پھرے کی تقریر سننے نکل جاتے ہیں۔ سن رہے ہو میری باتیں یا میں یوں ہی بکے جا رہا ہوں؟ جی سن رہا ہوں، متین نے ہولے سے کہا۔ سمجھ بھی رہے ہو نا؟ جی سمجھ بھی رہا ہوں۔ خاک سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہا ہوں جی۔ کیا سمجھے؟ متین نے اپنی امی کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا کر بولا، یہی سمجھ رہا ہوں کہ آپ میرا مقصد نہیں سمجھے۔ خان بہادر صاحب میز پر چٹاق سے ہاتھ مار کر کھڑے ہو گئے اور چلائے، متین جانے بھی دیجیے۔ متین کی امی خان بہادر صاحب کی طرف بڑھی، تم ماؤں نے نہ جانے کتنے لاڈلوں کو تباہی اور بربادی۔ باہر کسی نے گھنٹی بجائی، خان بہادر صاحب رک گئے، متین سنبھل بیٹھا اور خان بہادر صاحب یہ کہتے باہر چلے گئے، متین مجھے تم ایسے بیٹے سے ایسی بےہودگی کی امید نہیں تھی۔ سوچ لو شام تک، میں کل صبح کی گاڑی سے شملے جا رہا ہوں۔ میری ساری عمر کی محنت پر خاک ڈالنے سے پہلے سوچ لو کہ میں اور تمہاری امی کیا چاہتے ہیں۔ امی آپ کیا چاہتی ہیں؟ خان بہادر صاحب کے چلے جانے کے بعد متین نے پوچھا، اور وہ رونے لگی، روتے روتے بچوں کسی معصوم کھیکی بن گئی، آنچل سے آنسو پونچھ پونچھ کر آنکھیں سرخ کرنی۔ متین امی امی کی رٹ لگائے رہا اور جب دیکھا کہ یہ آنسو نہیں تھمنے کے تو خود بھی رونے لگا۔ ہائے بیچاری ماؤں کے کلیجوں کی نزاکت! اکلوتے بیٹے کی آنکھوں کو بھیگتے دیکھ کر متین کی امی گھبرا گئی اور پھر اس گھبراہٹ نے ممتا کی صورت اختیار کر کے متین کی پیٹھ ٹھونکی۔ اسے تسلیاں دی، اس کے آنسو پونچھے، اور جب شام کے بعد خان بہادر صاحب نے پھر یہی موضوع شروع کیا تو اپنے خلاف ایک نیا محاذ دے کر چونکے اور بولے،
اچھا تو یہ مشترکہ سازش تھی۔ لیکن متین کی امی نے خان بہادر صاحب کے مشتعل جذبات پر کچھ ایسی نرم پھواریں برسائیں کہ وہ بے دلی سے اچھا بھئی انگارے نگل لوں گا کہہ کر بستر پر لیٹ کے اور چند لمحوں کے بعد ان کے گونجیلے خراٹوں سے متین اور اس کی امی نے یہی نتیجہ نکالا کہ وہ اپنے فیصلے پر مطمئن ہے اور متین کی زندگی کا قافلہ ارادوں کی بھول بھلیوں سے گزر کر عمل کے لالہ زاروں میں داخل ہو چکا تھا۔ متین نے اس کے بعد مطالعے میں اور شدت اختیار کر لی۔ اسے معلوم تھا اتنے بڑے ملک میں سدھار کی انفرادی کوشش کا کامیاب ہونا غیر ممکن ہے، لیکن جب وہ ہندوستان کے سیاسی اور سماجی اداروں کی حالت پر غور کرتا تو اسے یوں محسوس ہوتا کہ اس کے عقیدے زیادہ بلند، زیادہ پاکیزہ اور زیادہ بے لوث ہیں، اور کوئی جماعت اس کے پروگرام کے مطابق مسائل حیات کو حل کرنے کا بیڑا نہیں اٹھا سکتی۔ ایک ننھی سی انجمن قائم کرنے کے منصوبے بھی سوچے اور اپنے ان ساتھیوں کو خطوط لکھے جو کالج کے دنوں میں اس کے ہم خیال تھے۔ ہندوستان کے نئے ادب میں زندگی کی نئی نقاشیاں اور نقاب کشائیاں بلکہ نقاب دریاں دیکھ کر تڑپ تڑپ اٹھتے تھے اور ہاسٹل کے کمروں میں بیٹھ بیٹھ کر کہا کرتے تھے، صرف احساس دلانے کی دیر ہے، صرف یہ ذہن نشین کرانے کی دیر ہے کہ تم غلام ہو، تم ذلیل ہو، تم ملوکیت کے ہاتھوں میں کھلونے ہو۔ واللہ اگر ہمارے دہقان بھائیوں کے دلوں میں صرف یہ احساس پیدا ہو جائے تو وہ ایک پل میں پرانی قدروں پر ہل چلا دیں اور اس میں شرافت، انصاف اور مساوات یعنی صحیح انسانیت کے بیج بو دیں۔ ان سب ساتھیوں کو اس نے دیہات سدھار کی ایک ہندوستان کے انجمن قائم کرنے پر اکسایا تھا، لیکن وہ یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ اب ان میں کوئی فوجی ٹھیکیدار ہے، کوئی پولیس سب انسپکٹر ہے، کسی نے کپڑے کی دکان کھول لی ہے، کوئی بیمہ کمپنی کا ایجنٹ ہے، ایک صاحب ICS کے امتحان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر وہ کامیاب ہو گئے تو فبہا، ورنہ متین کی طرح باغی ہو جائیں گے۔ باغی؟ متین نے سوچا تھا، مجھے بغاوت کی ضرورت نہیں، سدھار اور نکھار کی ضرورت ہے۔ میں تو انسانیت کے میلے چہرے کی چھائیاں اڑانے نکلا ہوں۔ مجھے تو آدمی کی روح پر تہ بتہ جمے ہوئے عقیدوں کو سچائی اور صداقت کے تیزاب سے اکھیڑنا ہے۔ میں تو حقیقی ہندوستان کو یہ جتلانے جا رہا ہوں کہ تم اپنے آپ کو ہندوستانی نہیں کہہ سکتے، تم اپنے آپ کو کسی ملک کے باشندہ نہیں کہہ سکتے، تم خانماں برباد ہو۔ تم ان کچے گھروندوں کو بھی اپنے گھروندے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مہاجن کی لال پوتھی میں ٹیڑھے میڑھے مندرجات کچھ اور کہتے ہیں۔ ان دنوں متین کو مایوسی نے بے حد پریشان رکھا، لیکن اپنی انفرادیت کو نقل کرنے کے لیے جلد ہی یورپ کے زندہ فلسفیوں کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، جنہوں نے اسے بتایا کہ انسان کی انفرادیت بے اندازہ قوتوں کا ایک ہجوم ہے، اور اگر اپنی انفرادیت کو محسوس کرنے والا انسان اجتماعیت کے پہاڑوں سے ٹکرانا چاہے تو بے شک ٹکرائے، کیونکہ خدا کی وحدانیت انسان کی انفرادیت کی پشت پناہی کرتی ہے۔ بے شمار ذہنی ہتھیاروں سے مسلح ہو کر اس نے ایک روز چھوٹا سا بستر باندھا اور روتی ہوئی امی اور بدحواس ابا کی مزمحل دعائیں لیتا اپنے مقدس سفر پر روانہ ہو گیا۔ تم انسان ہو متین، اپنے ابا کے یہ الفاظ متین کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ تم انسان ہو، اور انسان کائنات کے اشرف المخلوق ہونے کے باوجود بڑا کمینہ، ذلیل، بڑا بدذات ہے۔ چوکس رہیو، سمجھے؟ ایک ننھے سے اسٹیشن پر اتر کر اس نے ایک دہقان سے پوچھا، تم کہاں جاؤ گے؟ اپنے گاؤں۔ دہقان بیروں کی گٹھری میں سوراخ کو اپنی پگڑی سے ایک دھجی پھاڑ کر بند کرنے میں مصروف تھا۔ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، متین نے لجاجت سے کہا۔ دہقان نے پہلے تو اس کی طرف حیرت سے دیکھا، پھر کہکے لگاتا ہوا اٹھا، فوجی بھگوڑے معلوم ہوتے ہو؟ وہ گٹھری کو سر پر جماتے ہوئے بولا، کیوں بھئی، میں نے کیا گناہ کیا ہے کہ تمہارے ساتھ حوالات میں پڑا سڑتا رہوں؟ اور وہ گٹھری کے سوراخ پر ہاتھ جمائے ایک طرف نکل گیا۔ تمام دہقان اسے انتہا درجے کے جاہل اور کھڑب انسان نظر آنے لگے، اور وہ ایک ایسی پگڈنڈی پر ہو لیا جس پر دور تک انسان نظر نہیں آتا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، کھیتوں کی سبزی سنبھلا گئی تھی، درختوں پر جیسے برسوں کی گرد جم رہی ہو۔ کبھی کبھی چیل کا سایہ پگڈنڈی پر سے گزرتا تو اسے اپنے بدن میں زندگی کی حرارت محسوس ہوتی، ورنہ وہ بالکل خالی ذہن ہو کر کسی اندیکھی اور غیر متعین منزل کی طرف پیر گھسیٹنے جا رہا تھا۔ گول بستر اس کے شانوں کو ڈس رہا تھا، جوتوں کی چرچراہٹ اس کے دماغ پر جھاڑ جھنکاڑ کا ایک انبار بن کر رینگ رہی تھی۔ بہت دور تک جانے کے بعد اس نے بستر کو ایک درخت کے تنے کے قریب پھینک دیا اور دھب سے اس پر گر گیا۔ زندگی بڑی فرمحبوبہ ہے،
اس نے اپنے خیالوں سے مشورہ کیا، یہ بڑی مشکل سے بہتی ہے اور جب بہل جائے تو پریشانی کی حد تک مہربان ہو جاتی ہے۔ تم اسے بہلا رہے ہو، وہ اگر نہیں مٹتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کبھی نہیں ملے گی۔ نیا نیا جھرنا بھی تو بے شمار موڑ کاٹ کر راہ پیدا کرتا ہے، آندیاں بھی تو اپنے دامنوں کو قیامت خیز تیزی سے پھڑپڑا کر چلتی ہیں، پہاڑ کی چوٹی بھی تو عجیب و غریب زاویے بنا کر ابھرتی ہے، خط مستقیم کا تو اس دنیا میں گزر ہی نہیں، سیدھے مینار پر چڑھنے کے لیے بھی چکراتی ہوئی سیڑھیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ عزم کی کامیابی اس کی شدت میں ہے۔ وہ محض جی بہلاوے کی خاطر اس گتھی کو سلجھانے لگا، مگر اچانک کسی چیز نے اس کی گردن پر اس شدت سے کاٹا کہ فلسفہ دھرا رہ گیا۔ ہڑبڑا کر اٹھا تو اسے اپنے جسم پر عجیب الخلقت کیڑے رینگتے نظر آئے، جو درخت کے تنے پر ایک ٹیڑھی سی راہ بناتے اس کے بستر سے چمٹ گئے تھے۔ امی کی تیار کردہ مٹھائی سے اسے گھن سی آنے لگی۔ آخر ایک سیاح کو، ایک مسلح کو، ایک صحرا نوارد کو مٹھائیوں سے کیا کام؟ ممتا بہت بھولی ہوتی ہیں۔ بڑی مشکل سے اس نے لباس صاف کیا، بستر جھاڑا اور اجڑی پگڈنڈی پہ چل دیا۔ ابھی وہ تھوڑی دور گیا ہوگا کہ ایک معمولی سا کتا اس پر جھپٹا اور اس زور سے غرانے اور بھونکنے لگا جیسے اس نے دو ٹانگوں پر کھڑے ہوئے اس قسم کے جانور کو ساری عمر میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ وہ چلاتا رہا، ارے ہٹ، ارے دور ہو، دھت دھت، اور پھر زبان اور تالوں کے اتصال سے پٹاخے چلائے۔ مگر دیہاتی کتوں کی سیاست ہی الگ ہوتی ہے، مغلوب ہو جاؤ تو خیر ورنہ میلوں تک ساتھ دیں گے۔ ارے بیٹھ جاؤ، ایک طرف سے آواز آئی۔ متین فوراً بیٹھ گیا اور کتا دم ہلاتا ایک بیروٹے کی طرف پلٹ گیا۔ بیروٹے کے لاغر تنے کا سہارا لیے ایک بوڑھا کسان بھیڑوں کی اون بٹ رہا تھا۔ پاس ایک جھجری پڑی تھی اور اوپر ٹہنی سے نسواری کپڑے میں بندھی ہوئی کوئی چیز لٹک رہی تھی۔ کدھر جانا ہے جوان؟ بوڑھے نے آواز دی۔ متین سے کوئی جواب نہ بنایا۔ فوجی بھگوڑے کے پھپتے نے اس کے پروگرام کے ابتدائی لطیف حصے کو کتر ڈالا تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے گلے کی رگوں کو ملا اور بستر کے نیچے سے کنکر نکال کر بولا، بابا ذرا کتے کو روکو، مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنا ہے۔ مجھ سے؟ بوڑھا اون کے گولے کو زمین پر رکھ کر اٹھا، کہاں سے آئے ہو؟ اور اس نے کتے کو پرے دھتکار دیا، آ جاؤ، پہلے ہی بتا دیا ہوتا، بیگو نے تو نہیں بھیجا تجھے؟ متین بستر اٹھا کر کسان کے پاس آ گیا۔ بیگو کون ہے؟ اس نے بستر کو جھجر کے قریب رکھ کر اس پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بیگو میرا بیٹا ہے۔ بوڑھا تنے کے سہارے بیٹھ گیا، لاہور میں رہتا ہے، پولیس میں سپاہی ہے، اس کا نمبر۔ متین بوڑھے کو بہت دیر تک تاریکی میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ میں ایک مسافر ہوں بابا، مجھے یہیں کہیں کسی ایک گاؤں میں جانا ہے، میں بیگو کو نہیں جانتا۔ بوڑھے کا چہرہ یوں کملا گیا جیسے ربر کے غبارے میں کانٹا چبھ جائے۔ کس گاؤں جانا ہے؟ کسی گاؤں میں۔ کون ہو تم؟ میں تم غریب کسانوں کا۔ غریب کسان؟ بوڑھے نے رنگ بدلا۔ کون غریب؟ اللہ کا فضل ہے، رسول کا کرم ہے، گھر ہے، زمینیں ہیں، خود پینشن پاتا ہوں، ایک بیٹا سپاہی ہے، دوسرا ایسا جوان ہے کہ پھریری آ جاتی ہے دیکھنے والے کو۔ تمہیں کس نے بتایا کہ میں غریب ہوں؟ متین کا تیر نشانے سے چوک گیا تھا، ایک نئے خیال نے اسے سنبھالا دیا۔ میرا مطلب ہے تم سادہ کسانوں کا۔ سادہ؟ بوڑھا تقریباً پریشان ہو گیا۔ سادہ یعنی بے وقوف۔ جانتے ہو جوان، میں نے ضلع کچہری میں کتنی بار بڑے بڑے بیرسٹروں کے منہ میں گھگیوں کی مٹھی ڈال دی تھی۔ تھانے دار کو کوئی کئی دفعہ بھول جائے تو مجھ سے پوچھتا ہے، عمر بھر مقدمہ بازی کی ہے، تم اپنے ہوش میں تو؟ اور یہ گٹری میں کیا باندھ رکھا ہے؟ چیونٹیاں چڑھ رہی ہیں۔ متین نے بستر کو جھاڑا اور مسکرا کر اسے کھولتے ہوئے بولا، بڑا تنگ کیے کیڑے مکوڑوں نے، جہاں بیٹھتا ہوں وہیں آ تھمکتے ہیں۔ یہ تو کیڑوں کی عادت ہے، بوڑھے نے مٹھائی کی جھلک پا کر کہا۔ جہاں مٹھائی ہوگی وہاں کیڑا ضرور آئے گا۔ بڑے لفنگے ہوتے ہیں یہ، دور دور سے کھچے چلے آتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے مٹھاس نے انہیں پکار لیا ہے کہ آؤ بھئی مکوڑو، ہم آ گئے۔ ایک چڑیا پگڈنڈی سے کچھ دور ایک خشک درخت پر بیٹھی چرچرا رہی تھی۔ لفنگی معلوم ہوتی ہے یہ چڑیا؟ بوڑھا مسکرایا۔ کسی لفنگے کی راہ دیکھ رہی ہے، جبھی تو غول سے کٹ گئی ہے۔ متین ہنسا تو بوڑھا بولا، یہ لالچ کمبخت ہر چیز سے لگا ہوا ہے، مرغا مرغی کے پیچھے دوڑا پھر رہا ہے، کبوتری کبوتر کو بلا رہی ہے، گدھا گدھی کے پیچھے مارا پھرتا ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے گاؤں کی چھوکری، بیاہی چھوکری، ایک پردیسی لفنگے کے ساتھ بھاگ گئی۔ قدرت کے کھیل ہیں۔ متین کو اسکول کے ابتدائی درجوں کی ایک کتاب کا نام یاد آ گیا، قدرت کے کھیل یا عملی جغرافیہ۔
لیکن متین اس قسم کی عملی جغرافیہ کو اپنے پروگرام کے لیے زہر قاتل سمجھتا تھا، اور وہ نر اور مادہ کے تعلقات سے اس درجہ متنفر تھا کہ وارث شاہ کی ہیر پڑھ کر اس نے ایک کتاب لکھنے کا تہیہ کر لیا تھا جس میں وہ رانجھا کو ایک ایسے آوارہ گرد لونڈے کی صورت میں پیش کرنا چاہتا تھا جو محض جنسی حس کی خاطر ایک خاندانی لڑکی کی سبکی پر تل گیا اور اپنے ساتھ اس نادان کو بھی لے مرا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس قسم کے کسی نوجوانوں کے لیے دعوت نامے ہیں۔ آخر وارث شاہ ایسے بزرگ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ دنیا جہاں کے علوم حاصل کر کے انہیں عشق کے ایک قصے میں ٹھونس دیا۔ اس کے بجائے وہ فقہ کا ایک رسالچہ لکھ جاتا تو بات بھی تھی۔ بوڑھا جس کی داڑھی میں گنتی کے سیاہ بال باقی رہ گئے تھے اور جس کی ناک پر بھی جھریاں پڑی تھی، کس مزے سے چڑیا چڑے اور مرغا مرغی کی باتیں کر رہا تھا۔ رسموں کے شکار ہونے کے علاوہ ان جاہلوں کے اخلاق کتنے خراب ہیں۔ میں رنگون کی پولیس میں سپاہی تھا۔ بوڑھا اپنی دھن میں ڈھیرنی گھماتا باتیں کرتا جا رہا تھا۔ ایک روز میں نے سمندر کے کنارے ایک لڑکی کو دیکھا۔ کیا پوچھتے ہو متین میاں؟ کریلے کی بیل سے نازک، اتنے لمبے بال کہ چاہے تو کپڑے اتار کر بالوں میں چھپ جائے، ماتھے پر ایک پیلی سی ٹکیا جیسے چودھویں کا ابھرتا ہوا چاند، ہونٹ اتنے سرخ کہ چیل تازہ گوشت کے دھوکے میں جھپٹ پڑے۔ ریت پر ٹہلتی کتاب پڑھ رہی تھی، قدم اٹھاتی تھی تو جیسے سانپ نے پھن اٹھایا ہے، سمندر موج میں آتا تھا تو جیسے اسی سے لپٹنے آ رہا ہے۔ میں پاس سے گزرا تو میری طرف دیکھا اس نے۔ متین میاں کیا پوچھتے ہو؟ بھرے بھرے گوشت میں تکلا چپ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ غر کی آواز آتی ہے نا۔ اس کی نظروں نے میرے دل پر تکلے کا سا کام کیا اور میں اپنے سینے میں دل کے کٹنے کی آواز بھی سنی۔ مگر متین میاں بات یہ ہے کہ میں سپاہی تھا اور پردیسی تھا اور اس وقت مجھے ایک افسر کے پاس پہنچنا تھا۔ خیر تو رات کو میری ڈیوٹی لگی شہر سے باہر ایک سڑک پر، اندھیرا تھا۔ میری جیب میں چور بتی تھی۔ میں ایک کھمبے سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا کہ قریبی خسر پسر سی ہوئی آواز کا پیچھا کیا، دبے پاؤں ایک درخت کے پاس پہنچا، چور بتی چلائی اور متین میاں کیا پوچھتے ہو؟ اب کیا بتاؤں؟ وہی لڑکی ایک کالے کلوٹے برمی لفنگے کے ساتھ سڑک کے کنارے شہر کے پاس۔ انسان اتنا اچھا ہوتے ہوئے بھی کتنا کمینہ، کتنا ذلیل، کتنا بدذات ہے۔ خیر تو مجھے دیکھ کر دونوں گھبرا گئے۔ میں نے سپاہیوں کی سی انگریزی میں کہا، go on, all right, I not feel, I guilt, go on، اور انہیں چھیڑے بغیر پلٹ آیا۔ اصل میں مجھے اس لڑکی پر رحم آ گیا تھا نا، ایسا لگتا تھا کہ میں نے عمر بھر میں صرف یہی ثواب کا کام کیا ہے۔ پر میں سوچتا ہوں، مدتوں سوچتا رہا کہ اگر اس روز سمندر کے کنارے میں ہی اس سے، یعنی اگر وہ ایسی تھی تو میں ہی اس سے، اے ڈبو۔ بوڑھا چونکا اور ایک رات چلتے پر چھپٹتے ہوئے ڈبو کو پکارا، واپس آ جا کمبخت، بابلا ہوا پھرتا ہے۔ لالا مرلی دھر کی بکری کو ایک بار کیا کاٹا، اب ساری دنیا کو بکری سمجھ لیا تو نے۔ کبھی کسی کی لٹ پڑی توچے بول جائے گی، آن میں اتنا کس ہے تو سرخے سے الجھ، وہاں تو تیری دم مبارک پیٹ سے سل جاتی ہے۔ لفنگے لوٹ آ۔ ڈبو لوٹ آیا اور بوڑھے نے قصے کا ٹوٹا ہوا تار جوڑا۔ یعنی اگر میں یوں سے سمندر کے کنارے، مگر اب گاؤں نزدیک آ گیا تھا۔ قدم قدم پر السلام علیکم سے واسطہ پڑھنے لگا۔ بوڑھے نے پھر سناؤں گا کا لالچ دے کر متین کو تسلی دی۔ جی ہاں تسلی، کیونکہ متین اس قصے کے ادھورے پن سے جانے اداس کیوں ہو گیا تھا۔ بابا جی، ایک شخص قریب سے گزرتے ہوئے بولا، گھر سے ہو کر سیدھے چوپال پر پہنچو، ایک بھکاری چھوکرا آیا ہے کہیں سے، یوں گاتا ہے جیسے پیتل کی پرات میں روپے گر رہے ہوں۔ بابا حاجی بولا، کیا کہنے تیرے فتح نور، خدا کی قسم جب ملتا ہے، جب کوئی چٹپٹی سنا دیتا ہے، قسم ہے اگر تو اخبار ہوتا تو تجھے ساری دنیا پڑھتی۔ زور زور کے کہہ کے رکے تو متین بولا، تم حاجی ہو بابا؟ میرا نام حاجی احمد ہے۔ وہ بولا، حج کی ہم میں کیا توفیق چر رہا ہوں، بیگو حوالدار ہو جائے، اعظم بھرتی ہو جائے، کچھ پونجی جمع کر لیں تو اپنے رسول، اور اس نے اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں کو جوڑ کر چوما، انہیں آنکھوں اور ماتھے پر لگایا، میرا سب کچھ قربان ہو جائے ان پر، ان کے پاک روزے کی زیارت کروں، پر ایسے نصیب کہاں مجھ گناہگار کے۔ یہاں بابا حاجی کی آواز بھرا گئی اور اس نے اندھیرے میں ڈھیرنی کو پوری شدت سے گھما کر آنسوں سے سیلی ہوئی آواز میں کہا، ایسی قسمت کہاں مجھ، اور یہاں اس نے اپنے آپ کو ہولناک گالی دی، ایسے نصیب کہاں۔ متین موضوع گفتگو کو اس پھریری سے چکرا گیا۔ رنگون کی چھوکریوں کی لذت ناک ذکر کے بعد اچانک مذہبی خلوص کا یہ بے لوث مظاہرہ
متین کو دیہاتیوں کے کرداروں میں اس قسم کے تضاد کے متعلق کتابوں نے کچھ نہیں بتایا تھا، مگر وہ ایک طرح مطمئن بھی تھا کہ اسے نئے تجربات حاصل ہو رہے تھے، اگرچہ اس نئے تجربے کو ابھی تک اس کے دماغ میں سما کر بس جانے کی گنجائش نہیں ملی تھی۔ بوڑھے حاجی کا گھر گاؤں کے سرے پر تھا، تنگ اور بے ڈھب موڑوں سے بھرپور بدبودار گلیوں میں وہ حاجی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ہر موڑ پر اسے ایک گھوڑا نظر آیا اور تقریباً ہر گھوڑے پر ایک گدھا، جو کوڑے کے ڈھیر میں مولی اور شلغم کے پتوں اور دیگر نعمتوں کی تلاش میں مصروف تھا۔ ہر گھر کے دروازے پر ایک بھونڈا کتا بھونک رہا تھا اور ہر کتے کے آس پاس غلیظ بچوں کا ایک ہجوم تھا جو کتے کو بجائے روکنے کے ہوشکار رہے تھے۔ ہت تمہارے دمے لگاؤں لفنگو! بوڑھا حاجی شریر بچوں پر برستا اور بچے بھاگ جاتے۔ ہسپتال آیا ہے، ایک بچہ للکارا۔ لڑکوں نے تمہیں ڈاکٹر سمجھا ہے؟ بوڑھے نے بچے کی ترجمانی کی۔ ٹیکہ؟ ارے ٹیکہ! ایک اور شریر چہکا۔ لڑکوں نے تمہیں ویکسینیٹر سمجھا ہے؟ آہا راجہ رسالو! میراثیوں کی چھت پر سے آواز آئی۔ ہت الف لیلا کے بچے! بوڑھے نے کالے کلوٹے میراثی کو دھتکارا اور پھر پلٹ کر بولا، مجھے شیطان کا ایک فیصلہ بہت پسند ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ بچوں سے پناہ مانگتا ہے، ہر جاندار کو ان لفنگوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک نیا ماسٹر آیا ہمارے مدرسے میں، چوپال پر بیٹھا ملک سے باتیں کر رہا تھا اور ازار بند لٹک رہا تھا اس کا۔ ایک لڑکا سب کی آنکھ بچا کر چارپائی کے نیچے گھس گیا اور ازار بند کے سرے سے ایک مرا ہوا چوہا باندھ کر کھسک گیا۔ لفنگا! ٹھیک ہے، متین نے کہنے کے بجائے سوچنا بہتر سمجھا۔ بچوں کے متعلق میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ بہت شریر ہوتے ہیں، لیکن شرارت کوئی جبلی صفت نہیں، اکتسابی ہے، اور ان دیہاتی لونڈوں کو اکتساب کا موقع ہی کہاں میسر آتا ہے، جن کی دنیا گھر گلی کھیت کھلیان کا ایک اٹوٹ دائرہ ہے، اور ایک بچوں ہی کی کیا، نہیں یہی دنیا دیہات کے جوانوں اور بوڑھوں کی بھی ہے۔ بوڑھا رنگون تک گھوم آیا ہے، اس لیے مزے کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ کھیت کی مینڈ اور پانی کی راکھ اور جھاڑی کی شاخ پر الجھ کر کٹ مرنے والے لوگ زندگی کا اتنا وسیع نظریہ کہاں سے سیکھ سکتے ہیں، جن کے چار طرف فطرت ایک عریاں ناچ میں مگن ہے، لیکن جو شاعر نہیں بن سکتے۔ بابا جی کے رنگون کے قصے نے متین کی متانت کی انگال دی تھی، جن کی نعشوں پر پولیس اور انگریزی سرکار کے دیگر بے شمار محکموں کے کارندے دعوتیں اڑاتے ہیں، مگر یہ آواز تک بلند نہیں کر سکتے، جن کی گلیوں کے چپے چپے پر کوڑے کرکٹ کے متعفن ڈھیر پڑے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ مکھیوں کی پرورش کر رہے ہیں، جو ہیضے کا باعث بنتی ہیں۔ کاش وہ اپنے ساتھ میجک لینٹر کا سامان اور مکھی اور مچھر کی کارگزاریوں کے چند سلائیڈز لے آتا۔ مداری! کسی چھوکرے نے خوشی سے تالی بجائی اور ہجمولیوں کے ہجوم میں گھس گیا، اور بوڑھا حاجی ہنس کر بولا، نئی بات ہے نا، اس لیے شرارت کرتے ہیں لفنگے، چند دنوں میں گھل مل جائیں گے۔ ایک چنگاڑتے ہوئے کھڑکے کو کھول کر حاجی پکارا، اعظم! ادھر سے ایک کراری آواز آئی، آیا بابا! ارے آنے وانے کی ضرورت نہیں، حاجی نے متین کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، سرخی کو قابو میں رکھو، میرے ساتھ ایک مہمان ہے۔ سامنے دیوار کے ایک سوراخ میں پڑے ہوئے دیے کی پیلی اداس روشنی میں ایک عورت کا بھونسلا سرا ابھرا۔ بسم اللہ بسم اللہ، ارے آ جائیں ہم! حاجی پکارا۔ اندھیرے کونے سے اعظم کی آواز آئی، آ جاؤ بابا، میں کب کا سرخی پر سوار ہوں۔ زنجیر سے باندھ دو، حاجی نے حکم دیا اور دونوں آگے بڑھے۔ حاجی بولا، یہ شہر سے آیا، واز کرتے ہیں، پڑھے لکھے، کھاتے پیتے ہیں۔ اعظم ادھر آؤ۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ بڑھیا نے چادر کو ماتھے تک کھینچ لیا۔ ایک نوخیز جوان نے نہایت ادب سے مصافحہ کیا، اس کے ہاتھوں میں گرمی تھی اور اس گرمی میں احترام تھا، اور اس احترام میں خلوص تھا، اور اس خلوص میں سادگی۔ سرخا برابر بھونکے جا رہا تھا۔ ایک پلنگ باہر نکالا گیا جو شاید مہینوں سے اندر پڑا تھا، کیونکہ اس کے رنگین پایوں پر گرد تھی، اور اس پر بچھی ہوئی موٹی سی چادر کو نہایت احتیاط سے دور سرخے کے پاس جھاڑا گیا۔ ایک لمبا سا تکیہ بھی جھاڑا گیا۔ اعظم کھانڈ کا شربت گھول لایا۔ کھانا مونگ کی دال اور گھی لگی روٹی پر مشتمل تھا۔ جب چوپال پر جانے کی تیاریاں ہونے لگی تو بڑھیا بولی، بیٹے تو گرم دودھ پیے گا کہ ٹھنڈا؟ میں دودھ نہیں پیوں گا۔ متین مدارت کی شدت سے گھبرا گیا۔ بابا جی ہنسنے لگا، دودھ تو پینا ہی پڑے گا میاں، ہمارے ہاں تو جو مہمان انکار کرے اسے لٹا کر انڈیل دیا جاتا ہے، دودھ اس کے منہ میں۔ دودھ نہ پیو گے تو جیو گے کیسے؟ اور اس لفنگے سرخے کو کیا ہوگا؟ آج بکے جا رہا ہے۔ پیوں گا، متین نے مسکرا کر کہا اور حاجی اعظم کے ساتھ کھڑکے کی طرف جانے لگا۔
गरम के ठंडा, बुढ़िया दिए के करीब से पुकारी। गरम गरम। हाजी फिर हंसने लगा। जवान होकर गरम दूध पीते हो, कभी दूध का मज़ा भी चखा है? ठंडा से ही मतीन मुस्कुराया। बूढ़ा खिंकार कर आगे बढ़ा और बुढ़िया गजबनाक सुर्खी के आगे खाना डालते हुए बोली, कितना भोला है, अल्लाह रखे। चौपाल की अहमियत का उसे पूरा एहसास था और देहात की समाजी ज़िंदगी के इस हमागीर और हमा मरकज़ को देखने, उसके मुख्तलिफ शोबों में हिस्सा लेने, उसका गहरा मुताला करके उसके नकाइस दूर करने का तहिया उसकी नई ज़िंदगी का पहला मरहला था। चौपाल की पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही उसका दिमाग उपलों के गाढ़े और बदबूदार धुएं से चकरा गया। ये धुआं कैसा है? उसने आज़म से पूछा। हुक्के के लिए बार बार आग की ज़रूरत पड़ती है ना, आज़म ने जवाब दिया। नाक पर रुमाल रखते हुए उसने इधर उधर देखा। चार तरफ बिछी हुई पत्थरों की चौड़ी सिल्लों पर चंद दहकान बैठे थे। कुछ नीम दराज थे, चंद पगड़ियों को कोहनियों तले धरे हुक्के के कश लगा रहे थे। वस्त में दो खाटें पड़ी थी जिन पर जेलदार और उसके रिश्तेदार तुर्रों के झंडे बुलंद किए मसनूई अंदाज में खिंकार रहे थे। फर्श पर कमी बैठे थे और कोने में उपले धुआं छोड़े थे। हाजी और आज़म के चौपाल कर कदम रखते ही मुंतज़िर अंदाज में खामोश हो गए। जेलदार ने हाजी के सलाम का जवाब नहायत मोहब्बत से दिया और चंद दहकानों ने उठकर हाजी को बैठने के लिए जगह पेश की। जेलदार बोला, सुना आज तुम्हारे यहाँ कोई वाइज आए हैं? मतीन आगे बढ़ा और जेलदार से मोहब्बाना मुसाफा करके खाट के एक कोने पर बैठ गया और बोला, मैं वाइज तो नहीं हूँ साहब, क्योंकि वाइज का मफहूम मज़हब से अलग करके नहीं देखा जा सकता और मैं मज़हब के बारे में कुछ नहीं जानता। ज़रा इधर हो बैठो। जेलदार ने बतौर तवाज़ो कहा। अदवाई पर बैठने वाले और थोड़े हैं। हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? अब्दुल मतीन। मुसलमान होकर अपने मज़हब के मुतालिक कुछ नहीं जानते? जानता हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन इतना नहीं कि वाइज कहला सकूँ। तो फिर तुम क्या हो? मुझे बस अपना एक खादिम समझ लीजिए। जेलदार ये अजीब सा जवाब सुनकर कुछ देर खामोश रहा, सोच कर बोला, मेरे पास तो कोई जगह नहीं। मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हें मुलाजमत की भी ज़रूरत है। साइज अलबत्ता बीमार है, पर उसका काम उसका बेटा कर लेता है। मतीन घबरा कर मुस्कुराने लगा और हंसता हुआ हाजी उसकी कमर को पहुंचा। ज़ुबान कुछ ऐसी है इनकी कि धोखा हो जाता है। मुझे भी गलती लगी थी। असल में ये हमारे गांव में आए हैं हमारे यहाँ की बुरी रस्में दूर करने। ये तो बहुत अमीर आदमी है। माहौल को मुतदिल देखकर मतीन ने अपने दिल का सारा गुबार उगल देना चाहा। एक इस गांव पर क्या मौकूफ़ है? जब तक मैं ज़िंदा हूँ हिंदुस्तान के गांव के चक्कर लगाऊंगा और वहाँ के भाइयों को बताऊंगा कि दुनिया बहुत वसी है। मगर तुम भूखे बैल की तरह अपने खेत खलियान ही को सारी दुनिया समझ बैठे हो। तुम्हारे जिस्म में फौलाद का सा हिस्स और तुम्हारी रूह में फरिश्तों का सा कस बल है, मगर तुम्हें इसका एहसास नहीं। तुम ये नहीं जानते कि जो रुपया तुम मुकदमों पर, कर्जे पर, लड़के लड़की के ब्याह पर पानी की तरह बहा देते हो, वो नई किस्म के हलों और ट्रैक्टरों पर सर्फ किया जा सकता है, जिससे तुम्हारी फसलें दोगुना गल्ला पैदा कर सकें। तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे नंबरदार और ज़ीलदार और थानेदार सब तुम्हारे खिदमत गुजार हैं। तुम्हें इनसे खाइफ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी खिदमत पर मामूर है। हक़ तो ये है कि वो तुम्हारी ज़रा सी शिकायत से अपने आप को बहुत बड़ा मुजरिम समझने लगें। मैं छोकरा कहाँ है? ज़ीलदार ने अचानक आस्तीन से दशना निकाला। पहले उसका गाना सुन ले, फिर ये बातें भी होती रहेंगी। मुबारक हैं तुम्हारे इरादे, अल्लाह बरकत दे। हाँ तो कहाँ है छोकरा? मतीन की बात काट कर ज़ीलदार ने मतीन की वही हालत कर दी थी जो दहकते हुए कोयलों की पानी के भरपूर छींटे से होती है। अंदर ही अंदर शूक फुंकार कर रह गया। अब गर्दो पेश से खुसर पुसर शुरू हो चुकी थी। एक छोकरा, जो दरअसल नौजवान था मगर महज गरीबी के बायस छोकरा था, एक तरफ से उठकर आया, ज़मीन पर आलती पालती मार कर बैठ गया और एक तारे के एक सिरे को गोद में जमा कर तन से तार को छेड़ा। लेटे हुए लोग उठ बैठे और उठे हुए लोग आगे झुकाए। ज़ीलदार ने कोहनी बदली, बाबा जी ने से तासुरात की नकाब कुशाई की। आज़म ने हुक्का अलग रख दिया। उपलों के बोझल धुएं में इतर सा रच गया और हौले हौले चलती हुई हवा थम कर जैसे चौपाल के सहन पर खैमे की तरह तन गई। तन छोकरे ने तार को एक मर्तबा फिर छुआ और ज़ीलदार ने तन की ख़त्म होती हुई नून के आखिरी नुक्ते से आवाज़ बुलंद की, भाई बहुत सुने इकतारे, पर इस इकतारे का तो तार भी गाता है। ज़रा गौर से सुनो तो जैसे ये तार कुछ कह रहा है, कुछ अलाप रहा है। हाँ छोकरे, पहले ज़रा इकतारा बजाओ, सिर्फ इकतारा। परी के बालों के तार मालूम होते हैं, बाबा हाजी बोला। हाय, हजूम में से किसी ने सांसों का एक ढेर उगल डाला।
اب بھونڈے اکتارے سے نغموں کی ایک دھار امٹ پڑی۔ چھوکرے کی انگلیوں نے کچھ ایسا آہنگ پیدا کیا اور یہ آہنگ مختلف اتار چڑھاؤ طے کرتا جب عروج کے آخری نقطے پر پہنچا اور چھوکرے کی انگلیوں میں کوئی غیر مرئی قوت حلول کر گئی اور اس کا سر نغموں کے تال پر ڈولنے لگا تو زیلدار سے ضبط نہیں ہو سکا۔ ٹھہرو چھوکرے ٹھہرو، یہی بہت ہے، یہی بہت ہے۔ چھوکرے کی انگلیاں رکیں اور آسمان پر جیسے بہت سے ستارے ایک ساتھ ٹوٹ کر آسمان کو دھندلا گئے۔ ایک تارا ڈھیلا پڑ کر چھوکرے کے شانے سے ٹک گیا اور تہکانوں نے انگڑائیاں لیتے ہوئے اسے داد دی۔ حاجی نے کہا، ساری تھکان دور ہوگی، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے جوڑ جوڑ کو کسی نے تھپکا کر سلا دی ہے۔ ارے ایسا بلا کا ہنر ہے تیرے پاس اور تو بھیک مانگتا پھرتا ہے چھوکرے۔ یہی تو مصیبت ہے۔ متین نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اب اگر یہی لڑکا کسی شہر میں ہوتا تو کسی فلم کمپنی یا کسی تھیٹر یا ریڈیو میں یہ ہر مہینے سینکڑوں روپے کماتا۔ بھکاری اس کے پاس آتے، بڑی بڑی محفلوں میں اسے عزت کی جگہ دی جاتی۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ یہ ایسا ہنرور ہوتے ہوئے یہاں خاک پر بیٹھا ہے اور ہم اس کے مقابلے میں بالکل نکمے ہوتے ہوئے بھی پلنگوں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اچھی بری چیز میں امتیاز نہیں کر سکتے اور امتیاز کرتے ہیں تو قدر نہیں جانتے۔ ہم سب چھوکرے کا کمال مان رہے ہیں مگر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بس یہی کہ تم میں سے کوئی صاحب اس کے ہاتھ میں دونی چونی دونی چونی تھما کر۔ بات یہ ہے عبدالمتین جی، زیردار نے آستین میں سے دوسرا دشنا نکالا، بات یہ ہے کہ یہ باتیں تو پھر ہو لیں گی، لگے ہاتھوں چھوکرے سے کوئی گانا وانا بھی سن لیں۔ آپ یہیں رہیں گے نا چند روز؟ چند روز؟ متین نے کہا، جب تک میں یہاں کی فضا کو ٹھیک نہیں کر لیتا یہاں سے قطعی نہیں ٹلوں گا۔ آس پاس سے چند نوجوانوں کی رکی رکی دبی دبی ہنسی کی آواز پر متین چونکا۔ بابا جی جو عزت نفس کے معاملے میں آگ بگولا اور لال بھبوکا ہو جاتا تھا تڑپ اٹھا۔ کون ہنستا ہے بھئی؟ یہ کس کے پیٹ میں اینٹھن ہوئی ہے؟ متین میاں سارے گاؤں کے مہمان ہیں، یہ تم کو لوٹنے ورغلانے نہیں آئے، سیدھے راستے پر لگانے آئے ہیں اور تم ہنستے ہو؟ میں سچ کہتا ہوں اگر کسی نے ان سے دل لگی کی جرت کی تو میں… اور اعظم نے گرج کر فقرہ پورا کر دیا، میں اس کی زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ چھوکرا کھسک کر دیوار سے لگ گیا۔ زیلدار نے چارپائی سے ٹانگیں لٹکا دی اور بولا، کس نے تمہارے مہمان کو برا کہا ہے چچا؟ ہم سب کے دلوں میں ان کی عزت ہے، مجال ہے کسی کی کہ ان سے کوئی الٹی سیدھی بات کرے؟ بے وقوف لڑکے ہیں، کل پرسوں تک سمجھ جائیں گے۔ اور ہاں وہ گانا تو بیچ ہی میں دھرا رہ گیا۔ اور بھئی تم کہاں کھسکے؟ آگے آؤ، اکتارے کا کمال دیکھا، اب ذرا گلے… چھوکرا شاید پہلے سے تیار بیٹھا تھا۔ کان پر ہاتھ دھر کر اس نے ایک بلند اور لمبی تان میں ہوائی دوہے کی ابتدا کی۔ یہ تان اپنی بے شمار متناسب دھڑکنوں کے ساتھ ایک مسلسل خط مستقیم بناتی فضا میں بڑھتی اور پھیلتی چلی گئی اور پھر اچانک ایک مہین سا خم کھا کر والہانہ انداز میں ڈولنے لگی، ڈولتے ڈولتے جیسے نشیبوں میں اتر گئی اور وہیں گہری کھاڑیوں اور اندھیری کھپاؤں میں پھڑ پھڑا کر کھو گئی۔ ایک تارے کے ماتمی سروں نے آواز کی اس ٹوٹی ہوئی لڑی پر پھول برسائے اور پھر اچانک نشیبوں کے اس مزاج سے ایک گھومتا چکراتا ہوا دوہا بلند ہوا۔ کہیں انوکھڑی چال سجن دی جیویں ناگن کنڈلی مارے، یا ایک بانکا مور ٹہلدا اپنے کھپ سوارے، یا آسماں تے دھمی ویلے کھمتے ٹڈے تارے، یا ساون دی گوری بدلی جو وسطیاں چرچا لاوے۔ میرے ساجن کی چال کیسی انوکھی ہے، جیسے ناگن کنڈل مار رہی ہے، یا ایک بانکا مور ٹہلتے ہوئے اپنے پر سوار رہا ہے، یا گجردم آسمان پر ستارے کانپ اور ٹوٹ رہے ہیں، یا وہ ساون کی ایک گوری بدلی ہے جو برسنے میں دیر لگا دے اور آسمان پر آہستہ خرامی سے منڈلاتی رہے۔ متین نے سوچا کہ یہی وہ فاسد خیالات ہیں جن کا قطع کما کرنے کے لیے وہ ان دور دراز بستیوں میں آیا ہے، یہی وہ ادب ہے جس نے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں پر خماروں کے خول چڑھا رکھے ہیں۔ اور پھر نہ جانے یہ کیا مصیبت ہے کہ شہروں میں ریڈیو کھولو تو ساجن تجھ بن رین اندھیری، قصبوں میں گرامو فون ریکارڈ لگاؤ تو مورے چھل چھبیلے سجنوا، اور اس دور افتادہ گاؤں میں جہاں نہ شہریوں کی سی فراخ دل تہذیب ہے، نہ مال کسی کھلی سڑکیں ہیں، نہ لارنس کے سے باغات ہیں، اور نہ عورتیں کھلے بندوں آرائش و زیبائش کی نمائش کرتی پھرتی ہیں، سجن کا یہ تصور یہاں کیسے آ نکلا؟ ساجن ساجن ساجن، اور یہ گورے کا تعفن، اور یہ گلیوں میں کالے پانی کے گڑھے، اور یہ اندھیرے کوٹھے جن کے ایک کونے میں مویشی گوبر کی ڈھیریاں ڈھال رہے ہیں اور دوسرے کونے میں عورت بچہ جن رہی ہے، نہ روشن دان، نہ کھڑکی، نہ میڈیکل ایڈ۔ دوہے کے بعد کی اختتامی الاپ ابھی جاری تھی اور متین نے سوچا، ویسے یہ ناگن اور مور اور تارے اور بدلی کی خوش خرامیاں ہیں کتنی معقول،
نہ جانے ان تہکانیوں کا خیال تاروں اور بتیوں تک کیسے پہنچ جاتا ہے، اور واقعی اگر کسی کی ایسی ہی چال ہو تو بڑا اچھا دوہا ہے بھئی۔ چال کے بارے میں کوئی اور دوہا بھی یاد ہے تمہیں؟ چھوکرے نے اپنے قدردان کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو تم ہماری دلچسپیوں میں حصہ لے رہے ہو اس لیے تم ہمارے قریب آ رہے ہو، اب تم ہم میں سے ہو۔ چھوکرے نے ایک اور دوہا الاپا، دیکھ کے تارے ٹوٹ ٹوٹ جاون کی ہے سونیاں تیریاں چالاں، پتلی ٹہنی پئی جھولا جھولے، میں اسنوں کنجن سنبھالاں، قدم قدم تے بجلی لسکے ایہا بھانبز دل وچ بالاں، دنیا ساری چکر کھاوے جیویں کھو دیاں نویاں محلاں۔ تیری چال کتنی حسین ہے، اتنی حسین کہ تجھے دیکھ کر ستارے مارے شرم کے ٹوٹ ٹوٹ جاتے ہیں۔ پتلی ٹہنی ہلکورے کھا رہی ہے، میں اسے کیسے سنبھالوں؟ مجھے خوف ہے کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ قدم قدم پر کوندھا لپک جاتا ہے اور جی چاہتا ہے ان شعلوں کو اپنے دل میں روشن کروں۔ تیری چال کے اثر سے ساری دنیا یوں چکرا رہی ہے جیسے کنویں کی نئی ماہر جس کے تسلسل میں آہنگ ہوتا ہے، پھر وہی تارے اور نازک ٹہنی اور کوندھے اور کنویں کی نئی ماہر، پھر وہی چچوڑی ہوئی ہڈیاں۔ مگر کتنی حسین اور دل آویز باتیں ہیں، اور سچ مچ کہ ایسی چال بھی ہوتی ہے کسی کی؟ نہیں ہوتی، نہیں ہو سکتی، یہ محض تخیل ہے، اور تخیل عمل کا دشمن ہے، اور میں عمل کے لیے یہاں آیا ہوں۔ آہنگ اس نے کھنگار کر اپنے جسم پر سے تخیل کی اوت جھاڑ دی اور عبدالمتین میں بن بیٹھا۔ دوہے کے ختم ہوتے ہی دیہاتیوں نے ایک واویلا کے ساتھ چھوکرے پر تحسین و آفرین کے دو نگڑے برسا دیے۔ بابا جی کی آواز سب سے بلند تھی، کسی کے گلے میں نور ہوتا ہے، کسی کے گلے میں آگ ہوتی ہے، پر چھوکرے تیرے گلے میں جنت ہے، نور بھی اور سرور بھی اور خوشبو بھی، سب کچھ۔ خدا مجھے شرک سے بچائے، پر سچ کہتا ہوں، سچ کہنا شرک نہیں، کہ نماز پڑھتے وقت مجھے خدا اتنا یاد نہیں آیا جتنا اس وقت۔ کیا کہنے ہیں؟ ذیلدار نے جیب سے 5 روپے کا نوٹ نکال کر چھوکرے کی طرف پھینکا۔ تو کہاں کا رہنے والا ہے بے؟ اور چھوکرے نے ذیلدار اور پھر بابا حاجی کے نوٹوں کو نیفے میں اڑس کر عجیب سی آواز میں جواب دیا۔ اس آواز میں لجاجت بھی تھی اور بے پرواہی بھی، جیسے وہ بھکاری بھی اور شہنشاہ بھی۔ بولا، جہاں رات آلے وہیں ہمارا گھر ہے، ساری دنیا ہمارا گھر ہے، اس آسمان تلے خدا نے جتنے میدان اور پہاڑ بکھیر رکھے ہیں وہ سب ہمارے ہیں، ہمارے تمہارے سب کے۔ اب کہاں سے آ رہے ہو؟ پورب سے آ رہا ہوں، پچھم جانا ہے۔ اتریا دکن کیوں نہیں چلے جاتے؟ سورج پورب سے ابھرتا ہے، پچھم میں چھپتا ہے، ہمارے بابا کہا کرتے تھے سورج کا یہ روز کا آنا جانا بے فائدہ نہیں، یہ اشارہ ہے خدا کا کہ چلو اے وہ لوگوں جن کا وطن ساری دنیا ہے، اور جن کے گھر کی چھت آسمان ہے اور بستر ندی کنارے کی ریت اور گھاٹی کا سبزہ ہے، پورب سے چلو اور پچھم پر چڑھ دوڑو، اور پچھم کے گھپاؤں میں راستہ کھو بیٹھو تو ناراض نہ ہو، بلکہ ان کھپاؤں میں گھومتے رہو، کیونکہ جو پچھم میں چھپا وہ پورب سے سورج بن کر ابھرا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی تمہاری؟ دراصل ذیلدار لطف لے رہا تھا۔ اور پھر ملک صاحب جی، سنگیت کی دیوی نے بھی تو پورب سے پچھم کا سفر کیا تھا، بنگال میں اس نے جنم لیا، گنگا جمنا کے کناروں پر جوان ہوئی، پنجاب میں اس کی جوانی ڈھلنی شروع ہوئی اور افغانوں میں جا کر وہ بڑھاپے کی وجہ سے راستہ کھو بیٹھی، بس آگے نہ گئی۔ وہ بنگال سے پچھم کی طرف چلی اور پچھم کے گھپاؤں میں راستہ کھو بیٹھی اور پھر ایران سے سورج بن کر ابھری۔ بچپنے اور جوانی اور ادھیڑ عمر کے دور کو ختم کر کے آخر اس نے ہمارے حاکموں کے دیس میں دم توڑ دیا۔ ہمارے حاکموں کے دیس میں؟ جی ہاں ملک صاحب جی، ہمارے حاکموں کے دیس میں سنگیت کی دیوی کو موت آئی۔ اس کے بعد کی بات تو وہی جانے جی، جس نے سورج کو پورب سے ابھارا اور پچھم میں چھپایا، پر بجھنے نہ دیا، بلکہ پورب سے پھر ابھار دیا۔ کون جانے سنگیت کی دیوی بنگال کے رمنوں سے پھر سورج بن کر ابھر آئے۔ تم لکھے پڑھے معلوم ہوتے ہو۔ ہم پڑھے لکھے نہیں صاحب جی، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ دل زندہ ہو تو جگ بھر میں زندگی ہی زندگی ہے، اور دل مردہ ہو تو جگ بھر میں مردنی ہی مردنی۔ ہمارے دل زندہ ہے کیونکہ ہم گاتے ہیں، اور ہم گانا کبھی نہیں مرتا، اور اس لیے گانے والا کبھی نہیں مرتا، اور اسی لیے سنگیت کی دیوی ولایت سے غوطہ لگا کر بنگال کے رمنوں سے سورج بن کر ابھرے گی۔ نہ جانے ذیلدار نے اس چھوکرے سے اور کیا کیا بے معنی سوال پوچھے اور اس نے کیا الجھے جواب دیے، مگر متین ان سوالات سے بے پرواہ سوچتا رہا کہ یہ اچٹپنے کی حد نہیں تو کیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں گا نہیں سکتا، میرے پاس اکتارا بھی نہیں، اور مجھے ایسی فضول گپیں ہانکنا بھی نہیں آتی، مگر کیا یہ بدبخت میری باتوں کے افادی پہلو کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہو سکیں گے؟ اپنے بھلے کی باتوں کی طرف ان کا ذہن
منتقل نہیں ہوتا، مگر ناگن کی کنڈلی اور ساجن کے چالوں سے انہیں وہ حس حاصل ہوا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے سارے کے سارے شراب کے نشے میں دھت ہیں۔ ان حیوانوں کو راہ راست پر لانا تو پتھر میں سے پانی نکالنا ہے۔ متین میاں، بابا حاجی نے مداخلت کی، کیسا رہا گانا؟ اچھا ہے۔ متین نے دیہاتیوں کو خوش کرنے کے لیے ریاکاری سے کام لینا چاہا اور داد کے مشہور جملے دہرا دیے۔ خوب ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اپنے مشن کی دھن اس کے دماغ پر اس شدت سے سوار تھی کہ وہ داد دیتے ہوئے مجبور ہو کر بولا، مگر دنیا میں صرف گانا ہی تو سب کچھ نہیں بابا جی، اور باتیں بھی تو ہیں جن کا اپنا وقت مقرر ہے۔ ذیلدار نے برجستہ کہا، ہم دن بھر کے تھکے ماندے اگر اس وقت بھی کھیت کھلیان کی باتیں لے بیٹھے تو جیت چکے ہم۔ بابا جی نے کہا۔ متین سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ دراصل اس کا خیال تھا کہ چوپال پر قدم رکھتے ہی وہ گاؤں بھر کو چونکا دے گا۔ گاؤں کے مشرق سے مغرب تک تعجب اور حیرت کی ایک رو دوڑتی چلی جائے گی اور چوپال کے ارد گرد بچے کھڑے ہو جائیں گے اور چھتوں پر عورتوں کے ٹھٹ لگ جائیں گی اور دہقان مارے ادب کے اس کے سامنے بیٹھ تک نہ سکیں گے اور ذیلدار پائنتی کی طرف بیٹھ کر غور سے اس کی باتیں سنے گا اور جی جی کا تانتا باندھے گا۔ مگر یہ عجیب گاؤں ہے، آتے استبل کی سائسی سپرد ہونے لگی۔ بات کرتا ہوں تو تڑاک سے جواب ملتا ہے، لوگ ہنس رہے ہیں اور ابھی ابھی ایک امی نے اس کی پنڈلی کو نہایت سختی سے پکڑ کر کمال بے ادبی سے کہا، ادھر میرا جوتا تھا میاں، جیسے میں جوتوں کا چور ہوں۔ مگر اس کا نشہ ایسا معمولی نہیں تھا کہ ذرا سی ترشی سے اتر جاتا۔ موقع اور حالات کا اندازہ لگا کر اس نے نہایت نرمی سے کہا، میں شہری ہوں ملک جی اور دیہات میں پہلی بار آیا ہوں۔ آپ شاید میری باتوں پر یقین نہ کریں لیکن میرا دل ہی جانتا ہے کہ میرے اندر دیہاتی بھائیوں کے سدھار کا جذبہ کتنا شدید ہے۔ میں نے بہت تجویزیں سوچ رکھی ہیں، وہ سب آپ کے آگے پیش کر دوں گا۔ آپ نے انہیں پسند کیا تو میں خادم کی طرح کام شروع کر دوں گا اور آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی برس بلکہ ایک ہی مہینے میں یہ ننھا منا گاؤں علاقے بھر میں کتنی اہم حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ اگر آپ منظور کریں تو کل صبح سویرے چوپال پر گاؤں جمع ہو جائے۔ صبح کو تو لوگ باہر کھیتوں میں چلے جاتے ہیں، دوپہر کو گرمی ہوتی ہے ان دنوں، شام کے بعد سے ہی۔ بابا حاجی نے اپنے مہمان کا ہاتھ بٹایا۔ شام کے بعد سے، ذیلدار نے کہا اور پھر میراثی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو میرو، اسی وقت جا کر ڈھول اٹھا اور مغربی محلے تک چلا جا، ڈھنڈورا پیٹتے کہ کل شام کے بعد سارا گاؤں چوپال پر جمع ہو جائے۔ گاؤں کے بھلے کی خاطر ایک صاحب کو تجویزیں لائے ہیں۔ میراثی فوراً چلا گیا اور ذیلدار نے رسماً متین کی امداد کا وعدہ کر کے انگڑائی لی، یعنی اعلان کیا کہ چوپال پر سے اٹھ جاؤ، ہمیں نیند آئی ہے۔ بابا جی کے مکان سے متصل ایک ننھی سی چوپال تھی جس کے ایک سرے پر ایک چھوٹی سی کوٹری تھی۔ اس کا ایک دروازہ چوپال پر اور دوسرا گلی میں کھلتا تھا۔ یہ چوپال، جس کے چار طرف بچھی ہوئی پتھر کی بڑی بڑی سلیں گرد آلود تھیں، بابا کی برادری نے تعمیر کرائی تھی۔ مگر جب سنہ 14 کے لام میں بابا حاجی کے سب بھائی فرانس کے میدانوں میں سلطنت برطانیہ پر سورج چمکائے رکھنے کی کوشش میں مارے گئے تو اس چوپال پر سے سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ کوٹری میں بھوسا ڈال دیا گیا تھا اور چوپال پر بچے بنٹے کھیلتے تھے یا جھیوروں کے تھکے ماندے گدھے کوٹری کے سائے میں مراقبہ کرتے، گدھیوں سے رومان لڑاتے اور لید کی شطرنج بچھا کر چلے جاتے۔ صبح سویرے اعظم نے کوٹری سے بھوسا نکلوایا، دیواروں پر کپڑا پھیرا، فرش پر ریت بچھا کر اس پر چھڑکاؤ کیا، چھت پر سے تنکوں بھرے جالے اتارے، چوپال کے صحن کو صاف کرایا اور پتھر کی سلوں کو گیلے چیتڑوں سے دھو ڈالا۔ سامنے گلی میں بھی چھڑکاؤ کر دیا گیا اور متین کے لیے رنگین پایوں والا پلنگ کوٹری میں بچھا دیا گیا۔ پڑوس کے پنشن صوبیدار کے ہاں ایک میز اور ایک کرسی مانگ لی گئی۔ ایک کونے میں 2 ٹھنڈے گھڑے جما دیے گئے، دیواروں میں میخیں گاڑ دی گئیں اور متین کی رہائش کے لیے ایک نہایت آرام دہ جگہ تیار ہو گئی۔ کھانے کے لیے جب وہ بے ہنگم کھڑکے کو عبور کر کے چولانے کی طرف بڑھا تو کونے میں بندھے ہوئے سرخے نے قیامت مچا دی۔ اعظم اور بڑھیا اور بابا جی نے اسے خاموش کرانے کی 1000 کوشش کی مگر بے سود۔ تنگ آ کر اعظم نے اندر سے ایک چھڑی نکالی اور سرخے پر بارش کر دی۔ ڈبو متین کی ٹانگوں میں گھس گیا مگر سرخا درد کے احساس سے بے پرواہ متین پر جھپٹتا تھا اور گلے میں بندھی ہوئی زنجیر کے زور سے کلہ بازی کھا کر پھر بھونکنے لگتا۔ عجیب کتا ہے،
متین نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، پہلے اتنا غصہ اس نے کبھی نہیں دکھایا۔ اعظم نے کہا، جانے آج کیا ہو گیا اس لفنگے کو؟ بابا حاجی نے چلانے کے کونے میں متین کے پاس پلنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کھانے سے فارغ ہو کر بابا حاجی نے متین سے باہر جانے کی اجازت چاہی اور اعظم کو متین کی خاطر مدارت کی تاکید کرتا رخصت ہو گیا۔ اعظم 18-19 برس کا خوبصورت سرخ رو نوجوان تھا۔ اس کے پٹے کانوں کے قریب گچھوں کی طرح لٹکتے رہتے اور اس کے بھرے بھرے سڈول جسم کو ڈھیلے ڈھالے لباس نے نہایت البیلا بنا دیا تھا۔ تھوڑی سی دیر میں متین نے اعظم سے دوستی پیدا کر لی تھی۔ اعظم اردو کی 6 جماعتیں پاس تھا، اقبال، گاندھی، جناح، سکندر حیات اور سہگل کے نام جانتا تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ شاہدرہ میں آصف الدولہ کے مقبرے کا گنبد فن تعمیر کا ایک بے مثل نمونہ ہے۔ یہ فضول باتیں ہیں۔ متین اسے اپنا نائب بنانے پر تل گیا تھا۔ یہ کتابوں کی باتیں، تجربے کا اور معاملہ ہے۔ بھونڈا سا گنبد ہے، گول مٹول سا، عام گنبدوں ایسا۔ ہر طرف کبوتروں کی پیٹیں ہیں اور پلستر اکھڑا ہوا ہے اور اینٹیں نظر آ رہی ہیں۔ کوئی خاص بات نہیں اس میں۔ اصل میں ان لوگوں کو وقت کاٹنے کے لیے اور کوئی بات نہ سوجے تو ایسی بے معنی باتوں پر اتر آتے ہیں۔ کوئی پوچھے تم آثار قدیمہ کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ انسانیت کے ان کھنڈروں کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتے جو دیہات میں قدم قدم پر بکھرے پڑے ہیں؟ لاہور میں راوی کی سیر کو لوگ بڑی نعمت سمجھتے ہیں۔ تم نے شاید لاہور نہیں دیکھا۔ ایک ننھی سی دھار بہہ رہی ہے لاہور کے قریب، بالشت بھر کا پاٹ ہے اور گز بھر کا پل ہے۔ نیچے بھونڈی کشتیاں کھڑی ہیں، حالانکہ انسان چاہے تو پانچے اوپر اٹھا کر گزر جائے، گھٹنوں گھٹنوں تو پانی ہے۔ اسی راوی کے متعلق شاعروں نے نظمیں کہی ہیں اور مصوروں نے تصویریں بنائی ہیں اور کانگریس نے اسی کے کنارے آزادی ہند کا اعلان کیا تھا۔ یہ تو اعظم بھائی ڈھکوسلے ہیں۔ محل کی برجیوں اور کنگوروں اور محرابوں کی ہر کوئی تعریف کرے گا، خواہ خواہ بغیر سوچے سمجھے محض تقلید کے جنون میں۔ یہ کوئی نہیں سوچے گا کہ آخر بنیاد کیسی ہے جس پر یہ محل اتنی مدت سے کھڑا ہے۔ بنیاد کو سمجھو، بنیاد کو مضبوط کرو، میرا یہی نعرہ ہے۔ ٹھیک ہے، اعظم نے کہا، ہمارے ایک شعر نے کہا ہے، مٹ نو نپیے کوئی اعتبار نہ پاندہ دا۔ درختوں کے تنے کو تھامنا چاہیے کیونکہ پھتکوں کا یعنی ان کی نزاکت کے مد نظر کوئی اعتبار نہیں۔ یہ ہے سچی شاعری۔ متین نے سعدی اور حالی کے بعد تیسرے شاعر کی تعریف کی۔ یہی وہ شاعری ہے جس نے مردہ قوموں میں زندگی کی روح پھونکی اور زندہ قوموں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہنے کی لگن پیدا کی۔ اگر کل رات گویا چھوکرا یہی گیت گاتا تو کتنا اچھا رہتا۔ محبوب کے چال اور ناگن کی کنٹیاں اور ستارے اور بدلیاں یہ آنی جانی چیزیں ہیں، ان پھتگوں کا کیا اعتبار؟ بقا تنے کو ہے۔ کچھ اور بھی یاد ہے؟ جی ہاں، اعظم نے جواب دیا، بہت کچھ یاد ہے۔ ہمارے وطن میں جو گانا چلتا ہے اسے ماہیہ کہتے ہیں۔ آپ جہاں چلے جائیں آپ کے کان میں کسی نہ کسی وقت ماہیہ کی بھنک ضرور پڑے گی۔ ٹپا اور دوہا اور بولی اور ڈھولا، یہ سب ماہیہ کی باندیاں ہیں اور ماہیہ رانی ہے گیتوں کی۔ یہ بڑا اچھوتا گیت ہے۔ اب یہی کلی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے آپ کو کتنی اچھی لگی ہے، حالانکہ آپ کا خیال پاک ہے۔ کون جانے مولوی اس کا کیا مطلب نکالیں گے، جو ان سے اسے کہاں سے کہاں، جوان اسے کہاں سے کہاں لے جائیں گے، لڑکیاں اسے گا کر کیسے چھیپیں گی۔ ماہیہ انگنت ہے، ماہیہ سدا بہار ہے، ماہیہ رنگا رنگ ہے۔ موضوع بدل کر دیہاتی گیتوں کی بحث کی صورت اختیار کر چکا تھا، اس لیے متین نے اعظم سے ماہیہ سننے کا خیال کسی اور موقع پر ملتوی کر کے اپنے مشن کی طرف توجہ دی، لیکن یہ معلوم کر کے اسے بڑی مایوسی ہوئی کہ اعظم اس کی تجویزوں کو ناممکن العمل قرار دے رہا ہے، ہر بات سے انگنت خامیاں نکال بیٹھتا ہے اور انگڑائیاں لے رہا ہے اور جمائیوں کا تار باندھتے ہوئے ہے۔ اس کی آنکھوں کی خواب آلود سیلن میں ایک التجا جھلملانے لگتی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم روشن دانوں اور گھوروں کا ذکر چھوڑ کر ماہیہ کا بول الاپتے اور کنواریوں کی حیاؤں کی باتیں کرتے، سنگ دل، بے رحم، بڈھے کھوسٹ۔ لیکن متین بضد تھا کہ اعظم قائل ہوتا چلا جائے اور وہ متین کو بضد دے کر بادل نخواستہ قائل ہوتا چلا گیا۔ اب ہر بار وہ متین کی ہاں میں ہاں ملا دیتا تاکہ ایجنڈا کی اگلی شق شروع ہو اور یہ تربوز کے چھلکے چبانے کا کام جلد سے جلد ختم ہو جائے اور وہ اسے نئی تازی کلیاں سنائے اور اسے پوچھے کہ ماہیہ کی اس کلی کا مطلب کیا ہے۔ ڈھولا جھولی رات سویلے دھم آ گیا، میرا محبوب میرے آغوش میں ہے، شاید اسی لیے آج رات وقت سے پہلے بیت گئی اور پوبے وقت پھوٹی۔ کھورے گلیوں میں نہیں ہونے چاہیے۔ متین اپنی دھن میں مست تھا۔ ان پر مکھیاں بیٹھتی ہیں جو وہاں سے غلاظت بھری ٹانگیں لے کر اڑتی ہیں اور کھانے کی چیزوں پر آ بیٹھتی ہیں۔ کھورے بدبو پھیلاتے ہیں،
گھورے ہوا کو مقدر کرتے ہیں، گھورے گلیوں کی خوبصورتی کو گوا دیتے ہیں، گھورے اور پھول اور کلیاں اور ستارے اور آنکھیں مگر متین نے اعظم کی خاموش فریادیں نہ سنی اور پھر تنگ آ کر اعظم نے کہا، مگر ہم کوڑا کرکٹ کہاں لے جائیں؟ باہر کھیتوں میں متین کا مطالعہ یہی کہتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح سویرے گاؤں کی آدھی آبادی کوڑے کے ٹوکرے اٹھا کر 2-2 3-3 کوس دور کھیتوں میں چلی جائے اور گھر میں ننھے بچے بلکتے رہے اور دہی پانی چھوڑ جائے اور کھانا دن ڈھلے تیار ہو، اور گھر کے باقی لوگ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، اتنے بہت سے کام، اور پھر جس کے گھر میں اور کوئی نہ ہو سکتا ہے سب کچھ، صرف اگر یہ روز کا معمول بن جائے تو سب مشکلیں آسان ہو جائیں۔ عجیب بات ہے، خیر آگے چلیے۔ انسان اور مویشی الگ الگ احاطوں میں ہونے چاہیے، اور جس کے ہاں صرف ایک احاطہ ہو وہ دوسرا بنوا لے، اور جو بہت غریب ہو وہ بھی بنوا سکتا ہے، صرف ہمت کی ضرورت ہے۔ دولت کے بغیر ہمت و تمباکو بغیر چلم کا معاملہ ہے۔ خیر آگے چلیے۔ شادی بیاہ اور موت فوت کے موقع پر بڑی بڑی دعوتیں نہیں دینی چاہیے، بلکہ یہ روپیہ گاؤں کے بیت المال میں جمع ہو جانا چاہیے، اس رقم سے سارے گاؤں کے بھلے کے کام کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا خیال ہے، مگر گاؤں والوں میں اتفاق بھی تو ہو۔ اتفاق و اتحاد یہ میرے پروگرام کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور ناک کیا مطلب؟ خاندان کی ناک کو کون سنبھالے گا؟ شادی بیاہ پر دعوت نہ ہو تو کیا منہ پر ناک باقی رہ جائے گی؟ کہاں جائے گی؟ کٹ جائے گی؟ نہیں کٹتی ناک، یہ غلط بات اور غلط محاورہ ہے، اور جو دعوت دینے پر مصر ہو اسے برادری سے خارج کر دینا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، ہمارے ہاں یہ ناممکن ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ خیر آگے چلیے۔ لڑکیوں کی تعلیم؟ ہاں، لڑکیوں کی تعلیم، ہونے والی بیویوں اور ماؤں کی تعلیم۔ کیا فائدہ؟ پڑھی لکھی مائیں زیادہ تندرست بچے جنتی ہیں۔ میں ایک ان پڑھ ماں کا بچہ ہوں، مجھے دیکھیے۔ اور پھر اعظم کی نظریں جیسے کہہ رہی تھی، اور میں گھر سے آئینہ لیے آتا ہوں، ذرا خود کو بھی دیکھیے، آپ جو پڑھی لکھی ماں کے ساتھ جاتے ہیں، زرد رو اور جلے سڑے، اور میں انارکلی کی طرح سرخ اور آبنوس کی لڑکی کی طرح مضبوط۔ میں دوسروں کی بات کر رہا ہوں، متین نے کہا، مگر معاف کیجیے گا بھائی صاحب، میں نے تو سنا ہے کہ پڑھی لکھی مائیں سرے سے بچے جنتی نہیں۔ بہت بچے بھی تو نہیں جننے چاہیے، کسی کا بس تھوڑا ہے۔ ولایت نے دوائیں نکالی ہیں قسم قسم کی، اور جس پر دوا اثر نہ کرے یہ بات کی باتیں ہیں۔ خیر آگے چلیے۔ اور اس طرح متین نے اعظم کے سامنے گھوروں سے لے کر برتھ کنٹرول تک اور تعلیم نسواں سے لے کر جڑی بوٹیوں کی تجارت تک ایک لمبا چوڑا پروگرام وضع کر لیا، اور دن ڈھلے سے کچھ دیر بعد اپنے مشن کی بنیاد اٹھا کر ایک ایسے زور کی انگڑائی لی کہ اس کے بند نے تالی سی بجا دی، اور پھر اعظم کے قریب کرسی لے جا کر بولا، تمہیں تو شاید نیند آ رہی ہے اعظم۔ لیکن اعظم کو نیند نہیں آ رہی تھی، دراصل وہ متین کے خشک پروگرام سے تنگ آ گیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آج شام کو اس نوجوان کی جانب چوپال پر کیا آؤ بھگت ہوگی۔ مہمان ہونے کی وجہ سے متین کے پروگرام کے علاوہ یہ خود ان کی اپنی عزت کا معاملہ تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ آج رات متین کا اندھا دھند ساتھ دے کر وہ لوگوں کو کیسے یقین دلائے گا کہ شادی بیاہ پر بڑی بڑی دعوتوں کا انتظام نہ کرنے سے ناک کٹتی نہیں بلکہ اور بڑھ جاتی ہے۔ نہیں جی، اس نے کہا، نیند نہیں آ رہی، میں دن کو سونے کا عادی نہیں ہوں۔ کوئی بات سناؤ گاؤں کی، میرا تمہارا مدتوں کا ساتھ ہوگا، اور میں تو تمہاری ذہانت دے کر بہت خوش ہوا ہوں۔ کیا بات سناؤں؟ آپ پوچھے تو میں جواب دیتا چلا جاؤں۔ کیسے ہیں یہاں کے لوگ؟ متین نے یوں ہی ایک سوال پوچھا۔ بہادر اور بے وقوف، اعظم نے کہا۔ ابا کہا کرتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے بلکہ ہمارے علاقے کے لوگ بہت بہادر اور سخت بے وقوف ہیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ دانا آدمی بہادر ہو ہی نہیں سکتا۔ بہادروں کا سا کام کرنے سے پہلے وہ سوچے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور جس نے ایسے کاموں کے بارے میں سوچا وہ بھاگ نکلا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ متین نے اعظم کے مفروضے سے سخت اختلاف ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ کیا بہادر بننے کے لیے سخت بے وقوف ہونا ضروری ہے؟ یہ مطلب نہیں میرا۔ اکثر بے وقوف بزدل ہوتے ہیں، ساتھ ہی بزدلی بھی تو بے وقوفی ہے، اور بہادری بہت بڑی دانائی ہے، لیکن جو دانائی کے سلسلے میں سوچ میں پڑ گیا وہ بہادری کا کام نہ کر سکا۔ سو یہاں کے لوگ بہادر اور بے وقوف ہیں۔ ہر شخص کی اپنے پڑوس سے دشمنی یا رات کو ہر شخص کے تکیے تلے چھرا اور برچے کا پھل یا پستول ضرور ہوتا ہے۔ ایک ذرا سی بات پر خون خرابہ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص پتھر کو پتھر کہہ رہا ہے تو ناممکن ہے کہ اس کا مخالف شخص پتھر کو پتھر کہے، وہ پتھر کو اینٹ ہی کہے گا اور اپنی بات منوانے کے لیے ہاتھا پائی پر اتر آئے گا۔ یہ ساری باتیں میرے پروگرام میں اتفاق و اتحاد کی ذیل میں آ جاتی ہیں۔ متین پھر اپنے پروگرام کی طرف مائل ہو رہا تھا، اور اعظم کے لیے ایک جاں فرسا عذاب شروع ہونے والا تھا، اس لیے وہ کسی کام کے بہانے اٹھ کر چلا گیا۔ گاؤں کے بچے چوپال پر بنٹے کھیلنے آئے تو چوپال اور پتھر کی سیلوں کی صفائی اور
कोठरी में मेज कुर्सी और पलंग देखकर दरवाजे पर जमा हो गए और घूर घूर कर मतीन को देखने लगे। भाग जाओ, आजम घर की तरफ से पुकारा और सब दौड़ गए, मगर थोड़ी देर बाद जमा हो गए और नाकों में उंगलियां घुमाते मतीन को घूरने लगे। क्या देखते हो, ये कोई चिड़ियाघर थोड़ा है, मतीन ने गुस्से से कहा, और सब जोर जोर से हंसते इधर उधर बिखर गए, मगर फिर इकट्ठे हो गए। आजम ने उनका पीछा किया और जब सबको गली के सिरे तक पहुंचा आया तो दूसरी गली से आकर फिर मतीन को, उसके लिबास को, उसकी घबराई हुई सूरत को देखने लगे और आजम उन्हें बेनकत सुनाता दूसरी गली में दौड़ गया। जोहर के बाद गली में से गुजरते हुए दहकान अस्सलामु अलैकुम कहकर अंदर आते और मतीन से मोहब्बाना मुसाफा करते उसे हैरत से देखते। इस हैरत में अकीदत कम और हैरत ज़्यादा थी। वो आजम से ज़मीनों और फसलों की बातें करते और शाम के जलसे में शिरकत का वादा करके चले जाते। एक जगह देर तक बैठे बैठे मतीन थक गया तो आजम को साथ लेकर गांव से बाहर जाना चाहा। गलियों के मोड़ों पर बच्चे मज़े से बैठे रफ़ाए हाजत में मसरूफ़ थे और चने चबा रहे थे। एक बच्ची कूड़े के एक ढेर में से अपनी गुड़ियों के लिए रंगीन चीथड़े तलाश कर रही थी और एक नुक्कड़ पर चंद दहकान हुक्का पी रहे थे। भाई, ईमानदारी अच्छी चीज़ है, पर ये ईमानदारी हमारे किस काम की? ईमानदार थानेदार सबके लिए मुसीबत है। खाने पीने वाला अफसर हो तो जेब भरो उसकी और मतलब पूरा कर लो। अब ये थानेदार है, कोड़ी तक नहीं लेता, ठीक है, पर किस कातिल को छुड़ा लिया इसने? जो कत्ल करता है फांसी पर जा लटकता है। आखिर ये कहाँ का इंसाफ है? मतीन के प्रोग्राम में एक और शिक शामिल होगी और वो इस फ़लसफ़े पर मुतहैयर होता आगे बढ़ा तो औरतों की एक टोली गागरे सर पर जमाए आ रही थी। तंग गली थी, वो दीवार से लग गया और औरतें हंसी जब्त करती उसके चार तरफ एक अजीब सी सरसराहट बिखेरती गुजर गई। छिपकली क्या चिमटी होगी, कितार की आखिरी औरत ने कहा, जिसकी आंखों को काजल की धार ने सवार रखा था और जिसके होठ सुर्खी के अपराध से स्याह हो रहे थे। आजम मारे गुस्से के लाल हो गया और घबराए हुए मतीन को एक वीरान सी गली से निकालता बाहर खेतों में निकल गया। शाम को बाबा हाजी वापस आ गया। डब्बू ने मतीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाए। बुढ़िया खुद ही गिरती पड़ती मतीन को खाने पर बुलाने आ निकली और जब मतीन खड़के को पार करके सहन में दाखिल हुआ तो सुर्खे ने एक हंगामा मचा दिया। आजम मारे गुस्से के लट उठाकर सुर्खे की तरफ लपका, मगर मतीन ने रोक दिया। मतीन की आवाज़ सुनकर सुर्खे के गुस्से में और शिद्दत आ गई। जब तक मतीन सहन में मौजूद रहा, सुर्खे ने एक लम्हे के लिए भी खामोशी इख्तियार नहीं की। पड़ोस की छत पर से सूबेदार फौजी जुबान में पुकारा, आज कुत्ता फ्रंट मालूम होता है, आटे की मशीन माफक बोल रहा है, इसे हालत करवाओ, सहन के विच में ना बांधो, कोठे के विच में रखो। और बाबा हाजी खाना खाते हुए बोला, बेचारे अच्छे खासे इंसान को इस जुबान ने उल्लू बना दिया है, हाय बेचारा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, उसने बुलंद आवाज़ से कहा। सूबेदार जी, मैं इस लफंगे को अभी हालत कराता हूँ, असल में इधर से एक कुतिया गुजर, शर्म नहीं आती? बुढ़िया ने गुस्से से कहा। सूबेदार ने ज़ोर से हंसकर हाँक लगाई, वेल मार्च करो, हालत क्यों हो गए हो? तेरी माँ का सर, हाजी ने होले से कहा। उधर आजम की माँ कफकीर से सर को दो करने पर तुल गई है और वो मार्च करने को कह रहा है। आजम ने हंसी को रोकने की एक बहुत कोशिश की, मगर आखिर जब्त न कर सका और खाना छोड़कर अंदर भाग गया। और बुढ़िया अपने बेटे की हंसी से खुश होकर बोली, इस सूबेदार को तो आजम के अब्बा तुम पागल बना दोगे एक दिन, क्यों छेड़ते हो बेचारे को? शहर में राय शहरों का असर है, क्या करे? और मतीन बल खा कर रह गया जैसे बुढ़िया ने उसे गाली दी है। खाने से फारिग होकर तीनों ने चौपाल का रुख किया। सारा गाँव उनसे पहले ही चौपाल पर जमा था। उपलों का बोझल धुआं चौपाल के सहन पर मंडला रहा था और बच्चे चौपाल की चार दीवारी से बाहर हैरान खड़े थे। मतीन के आते ही खामोशी छा गई। उन तीनों के लिए झीलदार ने एक अलग पलंग बिछवा रखा था। मतीन की मिजाज पर पुरसी की गई और झीलदार की इजाज़त से मतीन ने नहायत ज़िम्मेदाराना हैसियत में तकरीर शुरू की। ये सही है, उसने दौराने तकरीर में कहा, कि तुम लोग मेरी नीयत पर शक करने का हक रखते हो और कह सकते हो कि इस शख्स को दूसरों का गम क्यों खाए जा रहे हैं, पर मेरे भाइयों, दुनिया के तमाम इंसान एक जिस्म की हैसियत रखते हैं। जिस्म के एक उज़ू को तकलीफ पहुँचे तो क्या सारा जिस्म नहीं कांप उठता? फिर क्या ये मुमकिन है कि देहाती भाई तरह तरह की मुसीबतों में गिरफ्तार हो और हम शहरी उनके दुखों से बेखबर रहें? नामुमकिन है। शर्त यह है कि जिस्म का कोई उज़ू मुर्दा ना हो। शर्त यह है कि तमाम इंसानों के दिल जिंदा हो। मैंने तालीम हासिल की, मेरे वालिदैन मुझे डिप्टी कमिश्नर बनाना चाहते थे, मगर मैंने देखा कि मेरे देहाती भाई शहरियों से कितने पीछे हैं। पुराने रवाजों, भोंडी रस्मों, अजीबो गरीब वहमों में वो बुरी तरह मुब्तला है।
मैं इन्हीं रस्मों और रवाजों को तोड़ने फोड़ने आया हूँ। मैं इन वहमों को तुम्हारे दिलों से निकालने आया हूँ और तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम अगर अनाज पैदा करना छोड़ दो तो बादशाहों के महलों के फानूस बुझ जाए। तुम अगर हल न चलाओ तो हवाओं में उड़ते हवाई जहाज और समंदरों पर तैरते हुए स्टीमर रुक जाए। तुम्हारे ही दम कदम से इस दुनिया में रौनक है। क्या तुम नहीं जानते कि बादशाह के सर के ताज में चमकता हुआ मोती तुम्हारे किसी मजदूर भाई ने पहाड़ से निकाला था? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे अफसरों के खूबसूरत लिबासों की बुनियाद सबसे अव्वल भेड़ें चराते हुए चरवाहों और कपास उगाते हुए किसानों ने रखी थी? मैं तुमसे सिर्फ ये पूछता हूँ कि जब दुनिया का कारखाना सिर्फ तुम्हारे दम से चल रहा है तो तुम दुखी क्यों हो? तुम दूसरों को सेहत बख्शते हो और खुद बीमार रहते हो क्यों? तुम दूसरों को खुश करते हो और खुद दुखी रहते हो क्यों? तुम दूसरों को खूबसूरत लिबास पहनाते हो और खुद नंगे रहते हो क्यों? मैं पूछता हूँ क्यों क्यों क्यों? इस तरह अपने प्रोग्राम की तवील तमहीद बांधकर उसने अपने प्रोग्राम की फहरिस्त पेश की। वो रिश्वत सतानी को रोकने की तजवीज़ का जिक्र कर रहा था तो करीब की एक मस्जिद में मौज़िन ने इशा की अज़ान दी, मगर वो बोलता चला गया। लोगों ने पहलू बदले और आखिर एक कोने से कोई बोला, ज़रा रुक जाओ मियाँ, अज़ान हो रही है। एक सन्नाटा छा गया। जब मौज़िन ने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा तो देकानों ने हाथों को जोड़कर उन्हें चूमा, आंखों और माथों पर लगाए और सब यक जुबान होकर बोले, सदके या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब अजान ख़त्म हुई तो सब ने कलमाए तौहीद पढ़ा और फिर बाबा हाजी बोला, अच्छा तो मतीन मियाँ अब आगे चलो। लेकिन मतीन पर सख्ते का आलम तारी था। उन लोगों के मजहबी जज्बात कितने गहरे, गमगीर और हमागीर हैं और कितनी अकीदतें उन्हें अपने मोहम्मद से, जिसका नाम सुनकर उन्होंने सदके या रसूलल्लाह कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अजान के दौरान में ऐसी खामोशी इख्तियार की कि सुई भी गिरती तो आवाज़ सुनाई दे जाती। ये असली और अब्दी एहतराम उन्हें किसने सिखाया और ये मजहबी खुलूस उन्होंने कहाँ से हासिल किया? फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है, उसने कहा। मैं इन बातों के मुतालिक अब आपकी राय लेना चाहता हूँ। सबसे अव्वल ज़ीरदार बोला और उसने आन की आन में मतीन के प्रोग्राम की धज्जियाँ बिखेर दी। बाबा हाजी ने कई मकामात पर ज़ीरदार को टोकना चाहा। आज़म ने पागलों की तरह ज़ीरदार से बहस शुरू कर दी, मगर गांव वालों की अक्सरियत ज़ीरदार की हम ख्याल थी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनकी बहू बेटियां सर्दी में कूड़े क्रिकेट के टोकरे उठाए फिरे और शादियां जनाजों की तरह अंजाम पाई और मवेशियों की अलग बैठकें बनाई जाए और उनकी लड़कियां पढ़ने लगें और किताबों में इश्क की बातें पढ़ें। ज़ीरदार ने कहा, और बड़ी होकर अपने आशिकों को गज़लें लिखे और भाग जाए। किताबों में सिर्फ इश्क की बातें तो नहीं होती। मतीन ने जदीद अदब के एक हिस्से को मायार बनाकर रखा। मैंने जो किताब उठाई उसमें आंखों से आंखें लड़ी और बेहोशियाँ तारी होने लगी और अगवा होने लगी, और अगवा ना हुए तो जहर की पुड़िया या दरिया का पेट या छत से लटकती हुई रस्सी किस्सा तमाम कर गई। ज़ीरदार का मुताला तीसरे दर्जे के नावलों के तक महदूद था, मगर मतीन ने इसरार किया कि महज तजर्बा उसकी चंद तजवीज़ों को कबूल कर लिया जाए और आखिर बड़ी बहसो तमहीज़ के बाद तय पाया कि फ़िलहाल मवेशियों के अलग थान बनाए जाए और सारे गांव में गांव से बाहर सिर्फ 2 बड़े खूरे हों और लड़कियों को उर्दू पढ़ाई जाए, मगर किताबें ऐसी हो जिनमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और तहारत वगैरह की बातें हो। हमारे यहाँ तो पहले से एक स्कूल है, कोने में बैठे हुए सरदार खड़ोंजा सिंह ने कहा, और मवेशी है नहीं इसलिए कूड़ा क्रिकेट भी नहीं। और वो यूँ उठा जैसे स्कूल के मास्टर जी ने उसे वक्त से पहले छुट्टी दे दी है। उस रोज़ मतीन को बहुत देर तक नींद आई। वो एक मुसला के दर्जे से बुलंद होकर अपने आप को कायद समझने लगा था। उस गलीज़ गांव को उसके तसव्वुर ने अपनी तजावीज़ के ज़ोर से सफाई और नफासत का एक मरक्का बना दिया, और फिर सफाई और नफासत की ये रूह गांव गांव चलने लगी और मतीन के ख्यालों में उसका वजूद फैलकर ज़मीन से आसमान और मशरिक़ से मगरिब तक छा गया। आधी रात तक उसकी सांस में तेज़ी रही। उसने करवटों की चरखियाँ बनाई, बिस्तर की चादर समेट कर उसकी पीठ में चुभने लगी, और जब वो सुबह को उठा तो बिल्कुल नया इंसान था, जिसने अगरचे अपने वालिदैन की उम्मीदों को तिश्ना रखा, मगर अपने अज़म के मुताबिक एक ऐसे काम की इब्तदा की जो ना गांधी से हो सका, ना जिन्ना से, जिसका ख्याल ना नेहरू को आया, ना आज़ाद को, जो इब्तदा के से इंतहा तक उसका अपना था। तसव्वुर में उसने लाहौर की माल और दिल्ली के कनाट और कलकत्ता की चौरंगी और मुंबई की चौपाटी के आसपास अपने मरमरी मुजस्मे देखे और अकीद तमन्नों का एक जमे गफ़ीर और उसके कदमों में फूलों के गुलदस्ते। और अचानक गली से गुजरती हुई एक भैंस ने उसके पलंग के पास ही गोबर की एक पहाड़ी खड़ी कर दी और वो मारे गुस्से के चादर परे हटाकर उठ बैठा। आज़म आया तो उससे पूछा, मवेशियों का गोबर उठाने का क्या इंतज़ाम है?
ابھی کوئی لڑکی اٹھا لے جائے گی اپلوں کے لیے۔ اعظم نے کہا، اور اگر کوئی لڑکی نہ آئی تو یہ گوبر خشک ہو کر گلی کی خاک میں مل جائے گا اور اڑ کر لوگوں کے پھیپڑوں میں جائے گا۔ متین نے کہا۔ اعظم ہنسنے لگا۔ اب کیا کیا جائے بھائی صاحب، یہاں خاک روب تو ہے نہیں کہ گلیوں کی روزانہ صفائی کرے۔ بہت بری بات ہے۔ متین نے گوبر کی طرف دیکھا جس پر آن کی آن میں عجیب الخلقت پھپھولیاں کہیں سے اڑ کر جمع ہو گئی تھی اور اپنی لمبی لمبی ٹانگوں سے گوبر کی ننھی ننھی گولیاں ڈھالنے میں بے طرح مصروف تھی۔ بابا جی نے وہ دن متین کے لیے وقف کر دیا اور دوپہر سے پہلے چند ننھی منھی میلی کچیلی لڑکیوں کو جمع کر کے متین کے پاس لے آیا۔ اعظم کے ہمراہ متین نے سارے گاؤں کا چکر لگایا اور اسے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ لوگ پرانے گھوروں کو کھود رہے ہیں اور ایک حویلی میں مستری مویشیوں کے لیے ایک الگ احاطہ بنانے میں مصروف تھی۔ اپنی تقریر کا ایسا فوری اثر دیکھ کر متین پھولے نہیں سماتا تھا اور اس کا جی چاہتا تھا کہ آج وہ پھر گویا چھوکرا آ نکلے اور وہ اس سے قسم قسم کے دہنے سنے اور سنتا رہے۔ وہ اپنے آپ کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ چند روز باقاعدہ کام ہوتا رہا۔ متین کے پاس لڑکیوں کی تعداد روز بروز بڑھنے لگی۔ اب ننھی بچیوں کے علاوہ چند ایسی لڑکیاں بھی آنے لگیں جو سینے پر چادر کے کھسکتے ہی گلابی پڑ جاتی تھی اور جن کی پلکوں کے سائے ان کے گالوں پر کانپتے رہتے۔ متین انہیں حروف تہجی کا درس دیتا۔ بڑی لڑکیوں کو تو جا میں آیا میں دوڑا سب آئے کا سبق سکھاتا۔ شام سے پہلے اعظم کو ہمراہ لے کر مویشیوں کے نئے تھان دیکھنے چلا جاتا اور گندی گلیوں میں کھلتے ہوئے دروازوں پر کھڑے ہو کر دہقانوں کو باہر بلاتا اور ان سے درخواست کرتا کہ گلی کے اپنے حصے کی صفائی وہ اپنے ذمے لے۔ ایک صبح کو متین اکیلا ایک گلی میں سے گزر رہا تھا کہ اسے گلی کے نکڑ پر کوڑے کی چند ڈھیریاں نظر آئیں جو تازہ پھینکی گئی تھی۔ ادھر سے ایک لڑکی بڑی اور ٹوکری الٹ کر مڑنے لگی تو متین نے کہا، یہ کوڑا یہاں کیوں پھینکا؟ لڑکی مارے خوف کے کانپنے لگی اور پھر روتی ہوئی قریب کے ایک گھر کی طرف بھاگی۔ اتنے میں ایک عورت آستین چڑھاتی باہر نکلی۔ اس نے آنکھوں کو کاجل سے سنوار رکھا تھا اور اخروٹ کی چھال سے ہونٹوں کو اتنا سرخ کیا تھا کہ وہ سیاہ ہو گئے تھے۔ وہ تنک کر بولی، کیا ہے بے؟ لڑکی نے کوڑا یہاں کیوں پھینکا؟ اچھا کیا جو پھینکا، یہ تیرے باپ کی جاگیر نہیں، عورت تو جیسے اس سے نگل جائے گی۔ تمہارے بھلے کی بات ہے، متین نے نرمی سے کہا، گلی سارے گاؤں کی جاگیر ہے اور دعائے خیر کہی جا چکی ہے کہ کوڑا یہاں نہ پھینکا جائے۔ ہم تو یہی پھینکیں گے، میں ذیلدار کو بتاؤں گا۔ بتا دے جا کر اس اپنے باپ کو، وہ کیا کر لے گا میرا؟ اپنے بابا حاجی کو بھی بتا دے اور اس اپنے دوست اعظم کو بھی۔ چل پڑا ہے کہ اسے گاؤں سدھارنے کو، ماں کا لاڈلا۔ غصے سے تپا ہوا وہ گھر آیا، اعظم کو سارا حال بتایا۔ معلوم ہوا کہ وہ عورت بابا حاجی کے پرانے دشمن خاندان سے ہے۔ مرد یوں ٹوکتا تو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتا سالے کو، پر عورت ذات پر ہاتھ کون اٹھائے؟ اچانک ایک میراثی ہانپتا ہوا آیا اور بولا، احمد بیگ کے 2 بیل چوری ہو گئے۔ ان صاحب کو گالیاں دے رہا ہے کہ انہوں نے الگ احاطہ بنانے کو کہا تھا، یہ چوروں سے ملے ہوئے ہیں، چوکیدار تھانے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا اعظم کو بتا دوں کہ ان صاحب کو احمد بیگ کے گھر کی طرف نہ لے جائے، وہ غصے سے پاگل ہو رہا ہے۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ متین نے حیران ہو کر پوچھا۔ لیکن اعظم بابا حاجی کی موجودگی میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا کہ اپنے مہمان کی حفاظت کیسے کرے۔ متین کو کوٹری ہی میں بیٹھے رہنے کی تاکید کر کے وہ گاؤں سے باہر کھیتوں میں اپنے باپ کے پاس چلا گیا۔ کافی دیر کے بعد دونوں واپس آئے۔ بابا حاجی غصے کے مارے کانپ رہا تھا۔ اندر جا کر اس نے سر پر 2-3 پگڑ لپیٹے، ایک لمبے دستے والا کلہاڑا اٹھا کر اور اعظم کے ہاتھ میں برچہ تھما کر متین کے پاس آیا۔ بات یہ ہے میاں، اس نے کہا، کہ تمہاری عزت ہماری عزت ہے۔ احمد بیگ کہاں کا ایسا 30 مار خان ہے کہ تمہیں گالیاں دے، یعنی ہمیں گالیاں دے؟ کیا وہ کل کا واقعہ بھول گیا جب اس کی بہو نے شادی کے 2 مہینے بعد بچہ جن دیا تھا؟ منہ پر ناک نہیں اور چلا ہے لفنگا میرے منہ آنے۔ چلو اعظم بیٹا۔ متین ایسے ہولناک رد عمل کا تصور تک نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں اچانک چیخیں اور خون اور ہتھکڑیاں اور پھانسی کی رسیاں تیرنے لگیں اور وہ حاجی کے پیچھے بھاگا۔ جانے دو بابا، خواہ خواہ۔ بابا حاجی کی ناک اور ماتھے پر پسینہ امڑ رہا تھا۔ خام خواہ؟ ارے یہ خام خواہ کا جھگڑا ہے، ہم اپنی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں اور تو کہتا ہے خام خواہ؟ آخر شہری ہو نا۔ اور متین بل کھا کر رہ گیا جیسے بابا حاجی نے اسے گالی دی ہے۔ بابا حاجی کا شور و غوغا سن کر اس کی برادری کے کئی افراد لٹھے کلہاڑے اور برچھے تھامے باہر نکل آئے اور ایک غراتا ہوا ہجوم احمد بیگ کے گھر کی طرف چلا۔ متین دیر تک حواس باختہ گلی میں کھڑا رہا۔ کچھ دیر کے بعد اس کے قریب سے ایک جوان لڑکی گزری۔ کچھ دور آگے جا کر وہ پلٹی اور متین سے پوچھا، جی یہ شور کیسا تھا؟ اس آواز میں
نسائیت کے وہ تمام ترنم لرزہ تھے جن کے متعلق تخلیق آدم سے لے کر آج تک شاعروں نے گیت لکھے اور مصوروں نے تصویریں بنائی۔ ذہنی افراتفری کے باوجود متین اس آواز کے سحر کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا، اور پھر اس لڑکی کی آنکھیں صبح کی طرح منور، شام کی طرح متوالی، اور پھر اس کی چال گویا چھوکرا اپنا ایک تارا بجاتا اور دوہے الاپتا اسے ایک لمحے میں کتنی دیر تک ناگنوں، موروں، ستاروں اور بادلوں کے پھول برساتا رہا۔ کتنی زبردست سچائی تھی اس کے دوہوں میں، اور اچانک اس کی رگوں میں مسرت کی ایک لہر دوڑ کی، جیسے اس لڑکی نے متین کو اپنا مخاطب بنا کر دنیا جہاں کی نعمتوں کا اس کے قدموں میں ڈھیر لگا دیا ہے۔ ایک عجیب سرسراہٹ سی اس کے اعصاب میں کھلنے لگی، اور وہ آواز اور چال اور آنکھوں کی تہ بہ تہ دھند کے نیچے سے نہایت مدھم اور نرم آواز میں بولا، احمد بے کا بیل چوری ہو گئے ہیں۔ اس نے مجھے برا بھلا کہا ہے کہ میں نے ہی اسے الگ احاطہ بنانے کو کہا تھا۔ بابا حاجی اور اعظم میری خاطر اسے باز پرست کرنے کے ہیں، اور تم یہاں کھڑے ہو۔ لڑکی نے جیسے اس کے منہ پر کالک پھیر دی۔ میرے پاس ہتھیار نہیں۔ متین نے فوراً بہانہ تراشا، مرد کے بازو ہی اس کے ہتھیار ہیں۔ لڑکی کی بھرپور جوانی چھلکنے لگی۔ خاک پڑے احمد بیگ کے منہ میں جس نے دادا حاجی کے مہمان کو گالیاں دی، غارت ہو موا۔ اور متین کچھ سوچے سمجھے بغیر کوٹری کو کھلا چھوڑ کر دوڑتا ہوا لڑکی کے قریب سے گزرتا گلی کے اس پار نکل گیا۔ ایک مجنونانہ جوش کے ساتھ وہ بہت بڑے مجمع کی طرف بڑھا۔ سامنے چھتوں پر احمد بیگ اور اس کی برادری کے لوگ ہتھیار لیے کھڑے تھے، اور گلی کے سرے پر بابا حاجی کے ساتھی حملہ کرنے کے لیے بےتاب نظر آ رہے تھے۔ متین کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ہجوم آہستہ آہستہ بکھرنے لگا، اور احمد بیگ کی برادری چھتوں پر سے اترنے لگی۔ کیا ہوا؟ اس نے اعظم سے پوچھا۔ آپ بھی آ نکلے؟ اعظم نے حیرت اور مسرت سے کہا، اور اسے بتایا کہ زیردار اور پیر رؤوف علی شاہ بیچ بچاؤ کے لیے آگے تھے، ورنہ آج احمد بیگ کی برادری کا ایک بچہ تک بھی بچ کر نہ نکلتا۔ بابا حاجی نے بھی متین کو دیکھ کر مسرت کا اظہار کیا، اور جب سب لوگ واپس پلٹے تو متین نے گلی کے نکڑوں پر، چھتوں پر، دروازوں میں ہر طرف نگاہیں دوڑائی کہ شاید اسے اپنی سپہ سالار کہیں نظر پڑ جائے، مگر اسے کامیابی نہ ہوئی۔ کوٹری اور ننھی چوپال پر دیر تک لوگوں کا مجمع رہا، اور اونچی اور گنجیلی آوازوں میں لوگ متین کی تجویزوں کو سراہتے رہے اور احمد بیگ کے دیوانہ پن کو کوستے رہے، اور لٹھے اٹھا اٹھا کر فرش پر پٹکتے ہوئے اعلان کرتے رہے کہ متین ان کا بھائی ہے، کسی نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ شام سے پہلے وہ اعظم کے ہمراہ کھیتوں میں نکل گیا، اور ایک ویران مقام پر پہنچ کر اس نے اعظم سے استدعا کی کہ وہ اسے کوئی ایسا لطیف گیت سنائے کہ آج کے ہنگامے کی یاد دل سے محو ہو جائے۔ حالانکہ وہ آج کے ہنگامے کی یاد کو اپنے دل میں بسائے رکھنے پر مصر تھا، اور وہ گیتوں سے اپنے اس ارادے کو تقویت پہنچانا چاہتا تھا۔ اس نے اعظم سے کہا، تم نے پہلے روز مائیا کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا نا کہ تمہیں بے شمار کلیاں یاد ہے۔ آج طبیعت کچھ اداس ہے، چند کلیاں سنا دو تو شاید جی بہل جائے۔ اعظم کے لیے یہ فرمائش باعث حیرت تھی، کیونکہ گیت اور گانے کا ذکر آتے ہی متین خشک نصیحت بازی پر اتر آتا تھا۔ اس وقت سورج اگرچہ ڈوب چکا تھا، مگر ابھی اپنا سارا سونا سمیٹے نہیں پایا تھا۔ درختوں کے سائے مٹ چکے تھے، اور کھیتوں کی ہریاول پر ایک سرمئی سی اداسی پھیل گئی۔ پرندوں کے غول اڑے جا رہے تھے۔ واپس آتے ہوئے دہقانوں کے آگے آگے چلتے ہوئے مویشیوں کی رفتار میں تھکن اور بیزاری تھی۔ اعظم نے سب سے پہلا ایک پٹا چھیڑا۔ متھے تے نہ مار وے ماہی، متھے لیکھ لکھیندے، اکھیاں تے نہ مار وے ماہی، اکھیاں نور خدا دا، دنداں تے نہ مار وے ماہی، دند چنبے دی کلیاں، ہتھاں تے نہ مار وے ماہی، ہتھ رواں دی پھلیاں، سینے تے نہ مار وے ماہی، سینہ مکہ مدینہ۔ اے ماہی میرے ماتھے پہ نہ مار، کیونکہ ماتھے پر مقدر کی تحریریں ہیں۔ اے ماہی میری آنکھوں پہ نہ مار، کیونکہ آنکھیں دراصل خدا کا نور ہیں۔ اے ماہی میرے دانتوں پہ نہ مار، کیونکہ میرے دانت چمبا کی کلیاں ہیں۔ اے ماہی میرے ہاتھوں پہ نہ مار، کیونکہ میرے ہاتھ رواں کی پھلیاں ہیں۔ اے ماہی میرے سینے پہ نہ مار، کیونکہ میرا سینہ حرم ہے تیرے حسین تصورات کا۔ متین جھوم گیا۔ اعظم اب مائیا کی طرف پلٹا، اور جب اس نے آخری کلی گائی، رچ کے نہ تکیا اکھیاں ساول یار دیاں، افسوس کہ میں اپنے حسین محبوب کی آنکھوں کو جی بھر کر نہ دیکھ سکا، تو متین کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش وہ اپنے ساول یار کی اکھیاں رچ کے جی بھر کے تکے اور تکتا چلا جائے۔ اور کوئی چال کی کلی یاد ہے تمہیں؟ اس نے حریصانہ استدعا کی، مگر اب شام ہو گئی تھی اور اعظم فوراً واپس جانا چاہتا تھا۔ اپنے آپ کو ایک نئی اور تیز رو میں بہتا ہوا محسوس کر کے متین گھبرا اٹھا، اور اعظم کے لحن کی تعریف کرتا واپس کوٹری میں آ گیا۔ چوپال کے سین میں وہ کرسی رکھ کر ہولے ہولے گنگنانے لگا، رچ کے نہ تکیا اکھیاں ساول یار دیاں،
پلی طرف سے ایک عورت بڑھی اور سامنے سے چاند کی چمک نے اس کے چہرے کو روشن کر دیا۔ ناگ نے کنڈلیاں مارنے لگی، مور پر سنوارنے لگے، ستارے کانپنے اور ٹوٹنے لگے، اور روئی کے گالے کی سی بدلیاں فضا میں منڈلانے لگی، اور آنکھیں رچ کے نہ تکیاں، اکھیاں ساول یار دیا۔ لڑکی گنگناہٹ کی آواز سن کر تیر کسی تیزی سے اس کے سامنے سے گزر گئی، اور پھر اعظم آ گیا۔ آپ تو خود بھی گا لیتے ہیں، اس نے کہا، اور گلی میں لڑکی کے چھریرے سائے کو دیکھ کر کچھ سوچنے لگا۔ متین کو اندر گھر لے گیا تو سرخے نے واویلا مچا دیا، غصے میں اسے دھن ڈالا۔ صوبے دار نے پرلی چھت پر سے کہا، بوری کے مافک کوٹ رہے ہو اعظم خان؟ گڈ کتا ہے، اتنا غصہ نہ کرو۔ صوبے دار کو زیر لب کئی گالیاں دے کر وہ واپس آیا۔ کھانا کھا کر جب دونوں اپنی چوپال پر آئے تو اعظم نے کہا، آج آپ نے بہت کم کھایا، کیا بات ہے؟ طبیعت اداس ہے، اس نے گہری سانس لے کر کہا، اور اعظم ایک سوچ میں پڑ گیا۔ دوسرے روز جب کوٹری میں لڑکیاں جمع ہونا شروع ہوئیں تو متین کو ایک بے معنی سی پریشانی کا دورہ پڑ گیا۔ ننھیوں کو بیٹے اور بڑی لڑکیوں کو تو جا میں آیا کہ رٹ لگوا کر باہر گلی میں آ جاتا، گلی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک یوں نظریں دوڑاتا جیسے زمین پر اتری ہوئی کہکشاں کا جائزہ لے رہا ہے۔ اندر آ کر کرسی پر گر پڑتا، کروٹیں بدلتا، باہر چوپال کی چوڑی سلوں پر بیٹھ جاتا، بنٹے کھیلنے کے سوراخوں کو پاؤں کے انگوٹھے سے کھودتا۔ کچھ دیر کے بعد ننھی لڑکیوں کو اس نے چھٹی دے دی اور 4 بڑی لڑکیوں کو قریب بلا کر اس نے نئے نئے الفاظ بجوانے لگا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے تختی پر بوسہ کا لفظ لکھ کر نوری سے پوچھا، جس کی گوری جلد پر جیسے قدرت نے گلاب کے پھول کا رنگ نچوڑ دیا تھا۔ بوسہ؟ اس نے بے دھڑک کہا، مطلب؟ اور وہ آنکھیں جھپکانے لگی۔ متین بھی آنکھیں جھپکانے لگا۔ متین کو دیکھ کر دوسری لڑکیاں بھی آنکھیں جھپکانے لگیں۔ پیٹ اور سینے سے بجلی کی سی لہریں ابھر کر اس کے گلے میں اٹک گئیں اور پھر پھک سے دماغ میں اچھل کر اسے چکرا گئیں۔ اپنی ساری ہمتیں سمیٹ کر اس نے کہا، چاروں لڑکیوں کے گالوں سے جیسے خون پھوٹ نکلے گا۔ متین نے تشریح کا سلسلہ جاری رکھا، مجھے یہ پنجابی لفظ بہت پسند ہے، بوسا سے مجھے بوسی آتی ہے، یہ کتنا پیارا لفظ ہے، آواز سے مطلب ظاہر ہوتا ہے بھلا۔ اور لڑکیاں آنکھیں جھپکانا بھول گئیں اور پھر متین بھی آنکھیں جھپکانا بھول گیا۔ بجلی کی لہروں نے اب اس کے دماغ میں دائرے بنانے شروع کیے اور اس کی سانسیں تیز ہو گئی، اور وہ باہر جا کر گلی میں جھانک آیا۔ واپس آ کر اس نے اپنے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ یہ مطلب ہے اس کا؟ وہ مسکرانے لگا، بھلا کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی پیٹھ میں بھی نبضیں اچھل رہی تھیں۔ تم بتاؤ نوری؟ نوری چپ۔ تم بتاؤ سودا؟ سودا چپ۔ تم بتاؤ صفو؟ صفو بھی چپ۔ اچھا تو تم بتاؤ مہرا؟ اور مہرا بھی چپ۔ اور متین نے تیزی سے نوری کے ہاتھ کا بوسہ لے کر کہا، یہ مطلب ہے اس کا؟ نوری تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور رونے لگی۔ سودا اور صفو اور مہرا بھی رونے لگی اور لال گالوں کو بھگوتی کوٹری سے باہر بھاگ گئی۔ متین کے دماغ میں چکراتی ہوئی برقی لہروں نے الٹا رخ اختیار کر لیا اور وہ لڑکیوں کو واپس لانے کے لیے لپکا۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اعظم نے کھڑکی کے پاس آ کر روتی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جو بھاگی جا رہی تھی۔ ان کے سر کی اوڑھنیاں پیچھے دھول میں کھسٹ رہی تھی اور ان کے چولے ہوا میں پھڑپھڑا رہے تھے۔ سبق یاد نہیں کیا؟ متین نے نہایت مشکل سے حالات پر قابو پانا چاہا۔ میں نے وجہ پوچھی تو رونے لگی، میں نے رونے سے منع کیا تو بھاگ نکلی، بے وقوفے۔ اعظم نے دور گلی کا موڑ کاٹتی ہوئی لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہا اور متین کے پاس آن بیٹھا۔ متین کے ہاتھوں میں بے پناہ جلن تھی، اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بے جانے بوجھ اس نے انگارے پر ہونٹ رکھ دیے ہیں یا تپتا ہوا لوہا چوم لیا ہے۔ وہ اپنے اعصابی تشنج سے چھٹکارا پانے کے لیے اعظم سے باتیں کرنے لگا کہ دیہاتی لڑکیوں کی بے بنیاد شرم و حیا کی تیر بہدف تریاق موجود ہے اور جن کے دم سے اس صدی کے عاشقوں کی راتیں آباد ہیں۔ متین شہری معاشقوں کی داستانیں سناتا رہا اور سینما ہالوں میں ملاقاتیں اور پارکوں میں مٹ بھیڑیں اور پارٹیوں میں نظر بازیاں۔ مگر یہاں تو سر کا سودا ہے صاحب، اعظم بولا، کوئی کٹنی ہتھے چڑھ جائے تو وہ 12 ہیں، ورنہ سر کی بازی لگانا پڑتی ہے، اور پھر یہاں اتنی بد چلن لڑکیاں بھی تو نہیں، اور جو بد چلن ہیں ان کی زندگی سود کے دھاگے سے لٹکتی رہتی ہے۔ ان دیہات میں ہر روز قتل کی وارداتیں نہ زمین کی وجہ سے ہوتی ہیں نہ زر کی وجہ سے، ان تمام حادثوں میں زن اور صرف زن کا ہاتھ ہے۔ اچھا؟ متین کی معلومات میں بھی اور خوف میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اعظم باہر کھیتوں میں بابا حاجی کا ہاتھ بٹانے چلا گیا اور متین نے سونے کی کوشش کی کہ اچانک ایک واویلا بلند ہوا اور اسے گلی میں ایک ہجوم نظر آیا جو کوٹری کی طرف آ رہا تھا۔ وہ جلتے ہوئے ہونٹوں کو مل کر اٹھا اور مارے خوف کے اس کی نبضیں بھڑک اٹھی اور دل ہتھوڑے سے چلانے لگا۔
لوگ لال لال آنکھیں نکالے گلی میں جمع ہو گئے۔ متین پسینے میں شرابور ہو گیا، جسم پر راشا طاری تھا۔ مسکرانے کی کوشش میں خشک بانچوں کو کھینچ تان کر پھیلایا اور بولا، آئیے آئیے۔ چند بزرگ اندر آ گئے۔ ہجوم چوپال کی سیلوں پر بیٹھ گیا۔ چوپال پر کھلتا ہوا دروازہ واہ کر دیا گیا۔ ایک سفید ریش بولا، بات یہ میاں کہ تم یہاں اکیلے ہو، نہ بھائی حاجی ہے نہ اعظم خان ہے، ایک ضروری بات کرنی تھی تم سے۔ تم نے یہ کیا کیا کہ آتے ہی ہمارے گاؤں کی چپ چاپ تالاب میں آئے دن بڑی بڑی چٹانیں گرانا شروع کر دیں؟ متین نے کوٹری کے دروازے کی طرف دیکھا، چاہا کہ یہاں سے بندوق کی گولی کی طرح سن سے نکل جائے، ان وحشیوں کے چنگل سے، ان گستاخوں کے گھیرے سے دور چلا جائے۔ اگر یہی حالت جاری رہی، بوڑھے نے کہا، تو یہ گاؤں آپس میں کٹ مرے گا۔ متین نے ہونٹوں کو مل کر ایک گہری سانس دی اور ماتھے کا پسینہ الٹے ہاتھ سے پونچھ کر کھانسا۔ ہماری جانیں خطرے میں ہیں، ہماری عزتیں خطرے میں ہیں۔ متین کا ٹمپریچر لپک کر کہاں سے کہاں نکل گیا۔ اس نے اپنے لبوں کی چنگاریاں بجھانے کے لیے انہیں زور سے ملا اور بولا، کیوں، کیا بات ہے؟ بات یہ ہے، سفید ریش نے بولنا شروع کیا اور متین کے دماغ میں کئی گاڑیاں متصادم ہو گئیں۔ بات یہ ہے کہ سارے گاؤں کے دو بڑے گھورے ہیں نا۔ متین کے دماغ میں کوئی بچہ گانے لگا، لازم ہے حمد تیری اے دو جہاں کے والی۔ اور دماغ کے دوسرے حصے میں کوئی نوجوان بولا، سنبھل جا سنبھل جا۔ وہ سنبھل بیٹھا اور بوڑھے کی باتیں سننے لگا۔ مغربی محلے کا گھوڑا جس شخص کی زمین پر تھا، وہ کل پردیس سے واپس آیا اور کہتا ہے کہ کوڑا یہاں کیوں جمع ہوا ہے؟ اب جمع ہو گیا تو اس کے بعد یہاں کوئی شخص کوڑا نہیں پھینک سکے گا، اور میلے کا یہ ڈھیر اب اس کی ذاتی ملکیت ہے۔ وہ اس سے اپنے کھیتوں کو رنگے گا، اس پر کسی کے باپ کا اجارہ نہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ کوڑا بھی وہیں پھینکیں گے اور تمہاری تجویز کی روح سے مہینے بھر بعد اسے بیچ کر رقم گاؤں کے خزانے میں جمع کر دیں گے۔ زیردار یہاں ہے نہیں، کسی شہادت پر ضلع گیا ہے، بابا حاجی باہر ہے، تم ہی کوئی رائے دو۔ میں سوچوں گا۔ متین نے اطمینان کی ایک سانس دے کر اپنے ٹھنڈے ہوتے ہوئے ہونٹوں کو چوما۔ تمہارے سوچنے سے پہلے فساد ہو جائے گا، صبر سے کام لو، متین نے قائدانہ مشورہ دیا۔ وہ گالیاں دیتا ہے تمہیں اور ہمیں سب کو، دینے دو۔ کیوں دینے دے؟ باہر سے کوئی بولا، شرم نہیں آتی؟ بوڑھے نے اٹھ کر باہر ایک غضبناک نوجوان کو خاموش کرایا اور متین کو شام سے پہلے کسی فیصلے پر پہنچنے کا مشورہ دے کر ہجوم کو ہمراہ لیتا چلا گیا۔ متین کچھ دیر تک کوٹری میں گھومتا رہا اور جب مسجد میں عصر کی اذان ہوئی تو وہ باہر گلی میں آ گیا۔ چند عورتیں کنویں سے پانی بھر کر آ رہی تھیں۔ اکڑ کر ان کے قریب سے گزرا تو کاجل بھری آنکھوں والی عورت نے حیران ہو کر کہا، کیسے چلتا ہے مواں، جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار ہے، اور وہ پہلا دن یاد ہے، جانے کہاں سے حوصلے نکالے ہیں، حاجی کے گھر تو صرف بڑھیا ہے۔ عورتیں گھاگرے تھام کر پلٹی اور متین کو دیکھنے لگی جو بہت آگے نکل چکا تھا۔ اس نے نکڑ پر سے مڑتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور وہ سب یوں گھوم گئی جیسے متین کی نظروں نے ان سب کے چہروں پر بیک وقت سناٹے کے تماچے جڑ دیے تھے۔ سامنے سے اسے وہی لڑکی سر پر دو گاگرے رکھے آتی نظر آئی، جس کی آنکھوں کی سحر آلود گہرائیوں اور آواز کے دل آویز ترنم اور چال کی ناگن ایسی کنڈلیوں نے اس کے دل پر چڑھے ہوئے سنگین خول کو چٹخا کر رکھ دیا تھا۔ متین وہیں نکڑ پر کھڑا اسے پاگلوں کی طرح گھورنے لگا اور جب وہ قریب آئی تو بولا، رج کے نہ تکی آنکھیاں ساول یار دیا، شرم نہیں آتی؟ لڑکی نے پلٹ کر نہایت تیزی سے کہا، نہیں۔ متین نے رندانہ انداز میں جواب دیا، بڑے بے شرم ہو۔ قربان جاؤں، کیا بکتے ہو؟ میری بکواس کا مطلب سمجھنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ بس تم بولتی چلی جاؤ، دیکھتی چلی جاؤ، میں قتلے کروا ڈالوں گی تمہارے۔ اس کی آواز میں آنسو، چنگاریاں، خنجر سب کچھ تھا اور وہ کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بے بہوٹیاں بن گئی تھیں اور چہرے کے پیالے میں خون چھلکنے لگا۔ بدماش، لچا، شوتا۔ متین نے تھیٹر کے ایکٹروں کا سا انداز اختیار کر لیا اور بولا، دشنام یار طبع ہزی پر گرا نہیں، اے ہم نفس نزاکت آواز دیکھنا۔ لڑکی نے شعر کا مطلب شاید متین کے انداز سے اخذ کیا۔ دونوں بھری ہوئی گاگریں اٹھا کر پٹک دیں اور اس زور سے چیخنے لگی کہ بچے کیا چیختے ہوں گے۔ روتے اور بلکتے ہوئے اس نے ایک پتھر اٹھایا اور گرجی، جس کے گھر کے ٹکڑوں پر پل رہے تو اسی کے بیٹے کی منگیتر۔ اچانک اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ ٹوٹی ہوئی گاگروں کے قریب تھم سے بیٹھ گئی اور گھٹنوں پر سر چھپا کر رونے لگی۔ متین اس صورتحال کے لیے قطعی تیار نہیں تھا، دم بخود رہ گیا۔ اور پھر اس کا وہ ہم نفس جسے اس نے نزاکت آواز دیکھنے کی دعوت دی تھی، اس کے بالکل قریب آ گیا اور ایک غضبناک چیتے کسی تیزی سے متین پر جھپٹا، مگر متین گیند کی طرح اچھل کر پرے جا گرا اور پھر اعظم کے تیور دیکھ کر وہاں سے سرپٹ بھاگا۔ اعظم اس کے پیچھے تھا، مگر اچانک گلی کے پلے موڑ سے لوگوں کا واویلا سن کر رک گیا۔ ہماری لڑکیوں کو بوسے کا مطلب سمجھاتا ہے بدماش، یہ بابا جی کی آواز تھی
اور اعظم ہجوم کی طرف لپکا۔ لڑکی وہیں شکستہ گاگروں کے پاس بیٹھی رہ گئی اور متین دور کھیتوں میں ہرن کی طرح بھاگا جا رہا تھا۔ بابا حاجی کے منہ سے جھاگ برس رہا تھا اور اس کے لبوں سے آوازوں کا ایک آبشار سا گر رہا تھا، اور وہ اپنے بال نوچ رہا تھا اور وہ اپنی رانوں کو گھونسوں سے کوٹ رہا تھا اور چلا رہا تھا، آستین میں سانپ پالنا اسی کو تو کہتے ہیں۔ تم دیکھتے کیا ہو؟ مجھے قتل کر ڈالو، میری بوٹیاں کتوں کے آگے پھینک دو، میری لاش کو گدھوں کے حوالے کر دو، میں نے ہی اسے پناہ دی تھی، میں نے ہی اسے۔ آگے بڑھ کر اعظم نے حاجی کو نئے واقعے کی اطلاع دی اور وہ نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا کر ایک لمحہ ہکا بکا کھڑا رہا اور پھر ایک چٹان پر اپنی کھوپڑی دے ماری۔ چند نوجوان لنگوٹ کس کر متین کے پیچھے بھاگے، جو اب پہاڑی کی دکھنی درے سے اتر کر ان کی نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔ بابا حاجی کے سر سے خون جاری تھا، دور اعظم کے گھر میں سرخا باولوں کی طرح پھونک رہا تھا اور لوگ چلا رہے تھے، کھوڑوں پر جاؤ، برچے لے جاؤ، کبھی تو ملے گا، کہیں تو ملے گا۔ اور دور مغربی افق پر سورج اپنے فک چہرے کو افقی گرد میں چھپانے کے لیے دبکا جا رہا تھا۔ ٹوٹی ہوئی گاگروں کے ٹکڑوں کو شفق نے گوشت کے قطلے بنا دیا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد جب مؤذن نے مغرب کی اذان دی تو لوگ واپس گاؤں کو پلٹے۔ وہ سب خاموش تھے، صرف بابا حاجی اعظم اور صوبیدار کے کاندھوں پر بازو رکھے گھسٹتا آ رہا تھا اور بڑبڑا رہا تھا، انسان بڑا کمینہ ہے، بڑا ذلیل ہے، بڑا بدذات ہے، وہ بھی اور میں بھی اور تم بھی، سب کمینے ہیں اور ذلیل ہیں اور بدذات ہیں، وہ بھی ہے، میں بھی ہوں، تم بھی ہو، سب کمینے اور ذلیل اور بدذات ہیں، سمجھے؟ ارے سمجھے لفنگے؟ ختم شد۔